جو قرارداد پیش کی تھی لاہور ریزولوشن، اس ریزولوشن کے اندر مسلمانوں کے اسلامی نظام کی کہیں بات نظر نہیں آتی۔ سندھی کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ونس فار آل ایک حکومت بن جائے، خود بخود اسلامی حکومت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی بریانی آپ بنانا شروع کریں گے اور اچانک سے متنازع بن جائے گا، یہ نہیں ہونے والا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مودودی پاکستان کے خلاف تھے۔ اس وقت جو ہے نا مولانا مودودی آ رہے ہیں مسلم نیشنلزم ووٹ کرنے کے لیے، آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بننی چاہیے، اس کو اسلامی اصولوں پر استوار ہونا چاہیے۔ نیشنلسٹک آئیڈیالوجی ہے، مولانا اس پہ پرچ کر رہے ہیں۔ 1933 سے لے کے 40 تک انہوں نے لیتھل طریقے سے اٹیک کیا کمزور نیشنلزم۔ مسلمان قوم نہیں ہے یہ اپنی کتاب رائے خدا میں جہاد میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے گلوبل اسلامک ریولوشنری پارٹی ہیں۔ بیسیکلی اس وقت مولانا مودودی اس پوری مسلم میجورٹی کے خلاف تھے۔ وہ ایک سوشل کلب بن گیا مسلمانوں کا، صرف ایک قوم کے حیثیت سے دیکھتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ اب تو مذہبی لوگ بھی بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ سوورینٹی آف پیپل پہ جو حکومت کھڑی ہوتی ہے نا، وہ اصولی حکومت کی ہوتی ہے۔ سوورینٹی اونلی بلانگس ٹو اللہ المائٹی۔ سیم رسپیکٹ وہ LGBTQ کو بھی دے گا، سیم رسپیکٹ وہ جو ہے وہ ہومو سیکشوئل کو بھی دے گا۔ معاشروں کو لبرل ہونا چاہیے۔ مولانا اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں کرتے تمہیں اسلام آئے گا تو ترقی ہے، اسلام آئے گا تو خوشحالی ہے۔ جو عمارت کھڑی نہیں ہوگی نا اسلامی اصولوں پہ، اس کی محض کھڑکیاں اور دروازے چینج کرنے سے نا اسلامی نہیں ہو جائے گا۔ قائد اعظم کا انتقال ہوا، مطالبہ نظام اسلامی کی بنیاد پہ جیل میں چلے گئے۔ اقبال نے بھی کہا کہ دے آر ٹریٹرز آف اسلام، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی ٹرائل چلا کے۔ بڑے لوگ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہ بھائی میں تو تبھی مانوں گا جب مجھے عقل میں آ جائے گی۔ یہ ٹرمینالوجی جو ہے نا، یہ انسانوں کے لیے استعمال ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف خدائے بزرگ و برتر کے اوپر سچتی ہیں۔ اس کے لیے اسٹیپ کیا ہے؟ بت شناس چاہیے اور بتوں کو گرانے والا چاہیے، اور وہ پھر یہ بھی دیکھے کہ حاضر کون ہے جو بتوں کو بنا رہا ہے۔ اسلامی حکومت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اٹھیں گے ون فائن ڈے اور بھگ کر کے سب کو اڑا دیں گے اور پھر ہم ہی بچیں گے، تو بچے گا پھر کوئی بھی نہیں، پھر سبھی مر جائیں گے۔ اس طرح سے حکمرانی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک دلچسپ ڈسکشن کرنے والے ہیں، اور اس کی شروعات جو ہے وہ میں اس جملے سے کروں گا کہ آج ہر شخص کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہیں کہ اس امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا، یا ہمارے پاس اس امت کو نکالنے کا، اس مصیبت سے نکالنے کا کیا حال ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب لگی ہے، اور وہ کتاب جو ہے نا وہی کہتی ہے کہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اس کتاب کے اوپر ڈسکشن کریں، اور ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ دعوت دی سراج بھائی کو۔ تو سراج بھائی، آپ نے بھی اس کتاب کو مطالعہ کیا، اور یہ کتاب جو ہے بیسیکلی اس کا ٹائٹل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ ہسٹری میں تو اسلامی حکومت کسی شخص نے ایز سچ قائم تو نہیں کی۔ ہم نے دیکھا بھائی اللہ کے وسلم آئے اور نبوت ان کو مل گئی، اور پھر نبوت کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے جو ہے وہ صحابہ کرام کی خلافت آ گئی، اور پھر خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، پھر خلفاء راشدین آئے، اور پھر اس کے بعد کی جو خلافتیں چلتی رہیں۔ تو ایسا مسلمانوں میں موقع نہیں آیا کہ مسلمانوں نے سوچ کے جو ہے وہ کوئی یکجا ہوئے ہوں، کوئی تحریک برپا کی ہو، اور اس کے نتیجے میں کوئی حکومت قائم ہو گئی ہو۔ لیکن مولانا مودودی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کتاب لکھتے ہیں اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ تو یہ اس ٹائٹل سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ کتاب جب پڑھی ہم نے تو بڑی دلچسپ نظر آئی، لیکن اس کا ٹائٹل سمجھائے، ٹائٹل کیا ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نبوت کے ترکے میں خلافت ملی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر خلافتیں چلیں جو ملوکیت تھیں، لیکن اس کو ہم اس میں کیونکہ شریعت کی تنفیذ تھی، اسلامی حکومتیں تھیں موجود، تو کسی کو ضرورت نہیں پڑی۔ جو تھوڑی بہت ہی اصلاحی کوششیں ہوئیں تاریخی میں، وہ ہمارے سامنے اس کی صحابہ کی صورت میں اور تبع تابعین کی صورت میں وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن اس کتاب کو اصل میں یہ تقریر ہے سید مولانا صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی 1940 میں، جو انہوں نے اسٹریچی ہال میں کی، اور اسٹریچی ہال بیسیکلی سر سید کے قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ادارہ ہے، اور اس کا جو ہال ہے وہ اسٹریچی ہال ہے۔ اس کے اندر آڈینس بیٹھی ہوئی ہے جو الگیرین ہے، اور جو اس وقت کا ماڈرن انسٹیٹیوشن تھا۔ اور 1940s کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جو ٹرکش خلافت تھی، عثمانی خلافت تھی، 1924 میں اس کا انہدام ہو چکا ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ بننے جا رہی ہے بر صغیر میں، تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ اور 1940 کے اندر اصل میں مسلمان ایک تو سواد اعظم تھا جو جنرلی ہر دور میں نیوٹرل رہتا ہے، جو بہت زیادہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن دو سوچنے اور سمجھنے کی فکر تھی۔ ایک تو مسلم لیگ کی فکر تھی جو یہ کہتی تھی کہ جی ہم پاکستان کی تحریک چلائیں اور مسلمانوں کے لیے ایک
الگ وطن حاصل کرے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. جو دوسری فکر تھی وہ فکر تھی جمعیت علماء ہند کی. اور جمعیت علماء ہند جو ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی جماعت تھی جو کہ سیاست بھی کرتی تھی مذہبی پلیٹ فارم سے، اور وہ متحدہ قومیت کی، کمپوزٹ نیشنلزم کی قائل تھی، جو یہ کہتی تھی کہ مسلمانوں کے نجات اس میں ہے کہ ہم کسی طرح سے جو امریکہ یہ انگلش کالونی بن گئی ہندوستان، اس سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑائیں. دو حصوں میں مسلمان تقسیم ہیں نظریاتی طور پر سے. ایک چاہ رہا ہے کہ جی ہم کمپوزٹ نیشنلزم کے ذریعے سے ہندوستان کی نجات جو ہے وہ انگریزوں کو نکال دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم مسلم لیگ کی صورت میں ہمیں آزادی چاہیے، ایک الگ وطن چاہیے. اب الگ وطن جب چاہیے تو اس میں اسلامی خط و خال پہ بننا چاہیے. علماء کی بھی ایک کوشش تھی اور جمعیت علماء کی بھی ایک کرٹک تھی مسلم لیگ پر کہ یہ جنرلی یہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے ذہنوں میں اسلامی خط و خال واضح نہیں ہے. تو اس وقت مولانا نے یہ بات کی کہ جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اصل میں قائم ہوتی کیسے. یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک پولیٹیکل تھیورسٹ کی حیثیت سے یا ایک پولیٹیکل تھنکر کی حیثیت سے عقلی طور پر ریشنلٹی کی بنیادوں پر یہ بتایا کہ ہوتی کیا ہے. اس میں یہ سوچا تھا نا، اس میں مولانا مودودی جو ہے وہ اب جیسے 38 کے انتخابات آئے تھے اس میں موقع تھا بات کرنے کا، لیکن مولانا مودودی نے اس وقت تقریر نہیں کی. لیکن 1940 میں ہی تقریر کی، اور پھر دیکھا جائے تو یہ 12 ستمبر 1940 تقریر. اس کا مطلب یہ کہ لاہور ریزولوشن ہو چکی ہے، 23 مارچ گزر چکا ہے، اور اس وقت مولانا مودودی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس کا پیچھے ایسی بات کیوں ہوئی کہ اصل میں مولانا مودودی کا جو یہ اس فکر کا پس منظر ہے نا وہ 1933-34 میں شروع ہوتا ہے. 33-34 سے انہوں نے، کیونکہ آف کورس وہ الجامعہ کے اخبار کے ایڈیٹر تھے اور ان کی جو اساتذہ تھے وہ زیادہ تر جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھے، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہ جو خاص اثاثہ ہے، یہ جو قیمتی لوگ ہیں، یہ متحدہ قومیت کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس پہ ان کو بڑا رنج بھی تھا، افسوس بھی تھا. اور اس وقت جو مسلمانوں کا کلائمیکس تھا، ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کانگریس کے صدر تھے، اور ان کو یہ بھی تھا کہ مولانا مودودی کو کہ یہ ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، تو یہ بھی اب کانگریس میں چلے گئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی متحدہ قومیت ان کو لگتا تھا کہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے مودودی صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ جی اب اس حالت کے اندر ہمیں کرٹیک کرنی چاہیے اس متحدہ قومیت کے نعرے پہ. تو 33 سے آن ورڈز 39-40 تک انہوں نے اس پہ شدید کرٹیک کیا اور بہت زیادہ لیتھل طریقے سے پرچ کیا اس نظریے کو. حالانکہ ان کے اساتذہ تھے لیکن ایک علمی اختلاف ہوتا ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا. 1940 میں مسلم لیگ ایک بہت بڑا ہیگامونس قسم کا جلسہ کرتی ہے، اور 3 دن کا وہ جلسہ ہے. اس میں جو قرارداد پیش ہوتی ہے لاہور ریزولوشن جیسا آپ نے حوالہ دیا، اس ریزولوشن کے اندر آئرونیکلی مسلمانوں کے اسلامی نظام کی کہیں بات نظر نہیں آتی. اس میں مسلمانوں کی ثقافت کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، زبان کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، ووٹر سسٹم کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن کہیں پر اسلامی نظام کی بات نظر نہیں آئی. تو اس کے بعد مولانا مودودی کو لگا کہ اب جو ہے نا یہ ٹائم ہے کہ ہم اس طرف بھی اپنی جو ہے نا نظر رکھیں اور ان کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ اسلامی خد و خال پر بنے، نہ کہ کوئی اور خد و خال پر بن جائے. اب جیسے مولانا مودودی یہاں لکھتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کا نام بازیچہ اطفال بنا ہوا ہے، تو مطلب اس وقت جو ہے وہ کیا ہر کوئی، آپ کہتے ہیں اس وقت بات اس کی ہو نہیں رہی تھی، تو اس وقت کیا مطلب مختلف جگہوں پہ بات ہو رہی تھی؟ مطلب مسلم لیگ بھی اسلامی حکومت کی بات کہیں نہیں کر رہی تھی، اور کہیں صدر اعظم بھی بات کر رہا ہو، کہیں علماء ہی بات کر رہے ہوں. تو میرے خیال میں مولانا مودودی اس بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اس پہ بات کرنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو بازیچہ اطفال بنا لیا ہے. تو مولانا مودودی نے یہاں پہ کوئی مطلب ٹونٹ کی ہے یا کیا کیا؟ اصل میں نا دیکھیں اس وقت سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا 1870s-60s کے اندر. جیننگ ویلز بنا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، بہت بڑی تعداد پہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی، تو اربنائزیشن ہوئی. اس کے نتیجے میں دنیا کا اسٹرکچر چینج ہو رہا تھا. انسان جو ہے وہ شہروں میں رہنے کا عادی بنتا جا رہا تھا. ایگریکلچر لائف اسٹائل اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، لیکن ایک نیا لائف اسٹائل پنپ رہا ہے. تو اس دور میں پھر 1920s میں جو ہے وہ لیگ آف نیشنز بن جاتی ہے، پھر اقوام متحدہ بھی آپ کو پتہ ہے 1945 میں بن جاتی ہے. تو یہ ایک پورا ایک ایسا دور ہے جب لوگ قومیں جغرافیوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی. اب مسلمانوں کے ذہن میں جو پس منظر تھا نا اسلامی حکومت کا، وہ وہی تھا کہ جی ایک بادشاہ ہوگا، قاضی و قضا کا نظام ہوگا. لیکن جو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچرس ہے نا، اس میں مقننہ ہے، اس کے اندر جوڈیشری ہے، اس کے اندر سیکورٹی فورسز ہے، پھر مقننہ کی ایک اور شاخ جو ہے وہ اسرافی ہے، بیوروکریسی ہے، یہ ان کے ذہن میں بہت زیادہ واضح نہیں تھے. تو اب ہر بندے کو جس کو جو سمجھ میں آتا تو وہ اپنے طریقے سے بیان کرتا. تو مولانا نے کہا کہ بھئی یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ ڈسکورس ہے،
اس کو علمی طریقے سے بہت زیادہ اسٹرکچرڈ وے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جی ون فائن ڈے آپ اٹھیں گے اور اسلامی حکومت قائم ہو کے نہیں جائے گی, بلکہ اس جو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کو بھی سمجھنا ہے, اور جو ہماری علمی روایت ہے اسلامی اس کو بھی سمجھنا ہے, اور اس حساب سے ان دونوں کو کس طرح سے ہمیں لے کے چلنا ہے. کیونکہ آف کورس دنیا کی عمرانیات میں تبدیلی آ گئی تھی, اور یہ تبدیلی بہت زیادہ تیزی سے آئی تھی, یہ آرگینک نہیں تھی, یہ سارٹ آف ان آرگینک تھی. کیونکہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد پھر بینکنگ کی انڈسٹری کو بہت فروغ ملا, اور بہت تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی, اور لاجسٹکس بہت تیز ہو گئیں, کمیونیکیشن بہت تیز ہو گئیں, تو بہت تیزی سے اس وقت ریلیٹیولی چینج ہو رہی تھی یہ سوشل اسٹرکچر, معاشرے کا سوشل فیبرک کہہ لیں آپ. تو اس لیے ان کو لگا کہ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جی یہ کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, بچوں کا ڈسکشن نہیں ہے کہ گلی میں دو لوگ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے, بلکہ اس کو سنجیدہ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے آگے نا مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گمان نہ کیجئے کہ میں یہاں جبریت کو دخل دے رہا ہوں اور انسانی ارادہ و اختیار کی نفی کر رہا ہوں. مطلب مولانا مودودی نے جب لوگوں کو اپنی تقریر کے آغاز میں منع کیا ہوگا کہ بھائی ہر بندہ جو ہے نا وہ بات کرنا شروع ہو گیا ہے اسلامی حکومت کے حوالے سے, تو لوگوں کو بظاہر لگا کہ اس کا مطلب مولانا مودودی سب کو چاہ رہے ہیں بھائی آپ خاموش ہو جائیں, اسلامی حکومت قائم ہونی ہوگی تو خود بخود ہو جائے گی. لیکن مولانا مودودی نے پھر جبریت کی بات کیوں کی ہے یہاں پہ؟ اصل میں مولانا مودودی بہت کلیئر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جی دو معاملات ہیں, ایک ہے تکوینی جو کونیا سے نکلا کہ جی خود بخود ہی سب کچھ ہو جائے گا, اور وہ معاملات ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سورج کو بنایا, پوری لائف سائیکل کو بنایا ہوا ہے, وہ تو تکوینی ہے, بارش ہو رہی ہے بادل, اور اس کا میرے پر جو ہے نا میں اس میں امپیکٹ ڈائریکٹلی نہیں ہو رہا, یعنی انڈائریکٹلی ہو رہا ہوں. لیکن ایک چیز ہے تشریع کہ جو شرع آ گئی ہے اس کی تنفیذ کرنی. اب مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو اسٹرکچرڈ وے میں جا رہے ہیں, اس اسٹرکچرڈ وے میں ہم کوئی جبریت کا شکار نہیں ہونے والے, خود بخود چیز نہیں ہو جائے گی کہ ہم سوچیں گے ون فائن ڈے وہ ہو جائے گا, بلکہ یہ کرنے سے ہوگا. اب یہ کریں گے کیسے؟ مطلب مولانا یہاں پہ لکھتے ہیں کہ درخت لیموں کا لگایا جائے اور نشو و نما پا کر وہ آم دینے لگے. تو مولانا مودودی نے اس پہ مذاق اڑایا, مطلب سرکسٹک ہوا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ونس فار آل ایک حکومت بن جائے, اور مطلب کچھ لوگ, مطلب ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ونس فار آل ایک حکومت بن جائے, خود بخود اسلامی حکومت ہو جائے گی. تو مولانا نے خیال میں اسی کا جواب دیا کہ درخت لیموں کا لگایا جائے اور نشو و نما پا کر جام دینے لگے. مولانا کی میں نے جیسے آپ کو شروع میں کیا تھا نا کہ اس پوری تقریر میں زبان جو ہے نا بہت زیادہ ریشنل پہ بنی کرتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لیموں کا درخت لگائیں گے اس میں سام نکل آئے گا, یا آپ کوئی کسی ایسے سائنٹیفک پروسیس سے گزریں گے جس کا نتیجہ کچھ اور آئے گا. بلکہ اگر ہائیڈروجن ملے گی آکسیجن کے ساتھ اور اس دو کی مقدار میں بنے گی ورسز ایک, تو پھر پانی بنے گا. ایسا نہیں ہوا کہ جی آپ نے پائپ لگا دیا اور دعا کرتے رہیں گے کہ جی ون فائن ڈے اس کے اندر جو ہے وہ ہائیڈروجن آکسیجن مقدار میں مل جائے گی اور پانی نکل آئے گا, تو یہ نہیں ہونے والا. تو وہ اس طرح سے توجہ دلا رہے ہیں کہ جی ایک ریشنل ہے, ایک سائنٹیفک چیز ہے, ایک اسٹیٹسٹیکل پروگریشن ہے, اس حساب سے چیزیں ہوں گی. اگر آپ اس حساب سے چیز نہیں ڈالیں گے تو وہی جیسے میں نے بولا ایک ریسائب ہے, اس ریسائب میں آپ وہ چیز نہیں ڈالیں گے نا, تو وہ آپ ایسا نہیں ہوگا کہ جی بریانی آپ بنانا شروع کریں گے اور اچانک سے متنازع بن جائے گا, یہ نہیں ہونے والا. اچھا, مولانا یہاں کلیئرلی لکھتے بھی ہیں, کہتے ہیں کہ مگر میں دراصل یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس نوعیت کا بھی نظام حکومت پیدا کرنا مقصود ہو, اسی کے مزاج اور اسی کی فطرت کے مناسب اسباب فراہم کرنا اور اسی کی طرف لے جانے والا طرز عمل اختیار کرنا بہرحال ناگزیر ہے. تو بیسیکلی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اسلامی حکومت قائم کرنی ہے آپ کو, تو اسلامی حکومت قائم کرنے والا کام بھی کرنا پڑے گا بیسیکلی معاملہ. پھر آگے ایک مولانا جو ہے وہ باب باندھ رہے ہیں اصولی حکومت کے حوالے سے, اور وہ اصولی حکومت مولانا نے جو ہے وہ کافی تفصیل سے بات کی ہے. تو یہ اصولی حکومت مطلب کوئی حکومت کیا, بے اصولی بھی حکومت ہوتی ہے؟ اصل میں مولانا کیونکہ بہت کلیئر تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک پولیٹیکل تھیورسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل تھنکر بھی ہیں, تو لائک وائز وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی حکومتوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور بے اصولی حکومت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ ایسی حکومت پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں جس کا قانون نہ ہو, انارکی ہو, نہیں ایسی بات نہیں کر رہے, بلکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومتوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ حکومتیں ہوتی ہیں وہ نیشنلسٹک فریم ورک میں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کے نزدیک جو اصولی حکومتیں ہوتی ہیں, جو پرفیکشنسٹ حکومتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر نیشنلزم کا شائبہ نہیں ہوتا, ان کے اندر قومیت کا عنصر نہیں ہوتا, بلکہ وہ نسل پرستی, قوم پرستی, جو ایون وہ جغرافی سے بھی آزاد ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصولی حکومت کے اندر کسی نہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کا کوئی نیشنلزم کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا, اور اگر شائبہ آ جائے گا تو وہ بے قومی ریاست بن جائے گی. اور اگر مسلمانوں کی کوئی ریاست بننی ہے تو اس کو قومی ریاست تو نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو ایک اصولی حکومت ہونا چاہیے جو کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بننی چاہیے, اور اس کو اسلامی اصولوں پر استوار ہونا چاہیے. اچھا, اس میں آپ نے ابھی بتائی بات فرینچ ریولیوشن کی, اور آپ نے بات کی کمیونسٹ انقلاب کی, لیکن مولانا مودودی یہ باتیں
اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اصل میں فرینچ ریولیوشن بہرحال اٹھا تو اصول کی بنیاد پہ تھا. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جی ہم لبرٹی دیں گے اور ہماری پوری جدوجہد جو ہے وہ فیوڈلزم کے خلاف ہے اور مونارکی کے خلاف ہے. لیکن اس کے اندر فرینچ نیشنلزم کا غلبہ آ گیا اور مطلب وہ فرانسیسیوں تک ہی محدود رہا, فرانسیسیوں تک ہی ایکسپورٹ نہیں ہو سکا. ایک تو اس کے اندر فرینچ غلبہ بہت آ گیا کیونکہ بھارت فرینچ قوم کو اپنی ایک سپیرٹی کا بھی احساس تھا. ان کو لگا تھا کہ یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں. انہوں نے انقلاب برپا بھی کر دیا, مونارکی کو بریک اپ کیا, لیکن وہ ریولیوشن ایکسپورٹ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے اندر فرینچ عصبیت بہت زیادہ آ گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر بھارت عصبیت ہے تو موجود ہے نیشنز کی صورت میں, تو اس کو کوئی اور امپورٹ کر نہیں سکتا اپنے پاس. نہیں, پھر جو یورپ سے لبرلزم جو پھیلا وہ کس کی کریڈٹ, اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بٹ دیکھیں لبرلزم کے تو بڑے بڑے امام ہیں. جان لاک اس میں بہت بڑا نام ہے اور وہ بھی اسی ایرا کے ہیں کہ ان کے نظریات اور افکارات سے یہ چیز پھیلی ہے. لیکن بہرحال وہ تدوین ہوتے ہوتے مرتب ہوتے ہوتے اس کو تو آپ ایک کہہ لیں کہ پچھلی صدی میں اس کی تجدید ہوئی ہے نا. لیکن انقلاب تو ایک لبرلزم کے اوپر بھی تھا, مونارکی کے خلاف بھی تھا, فیوڈلزم کے خلاف بھی تھا, رائٹس کی بھی جدوجہد تھی. پھر خانہ جنگی یوں ہو گئی تھی کہ آٹومیٹکلی معیشت کے حالات اتنے بہتر نہیں تھے اور پھر میرٹ پہ فیصلے نہیں ہو رہے تھے. تو قوموں کو جب میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہی ہوتی تو پھر یہ مسئلے تو ہوتے ہیں. تو پھر ایک سارٹ آف انارکی کریٹ ہوئی جس نے ایک ریولٹ کریٹ کیا. تو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ آئرونیکلی یا جو بھی تھا سسٹم ان کا, وہ اس کے اندر وہ نظریاتی پن ختم ہو گیا اور فرینچ جو ہے نا نیشنلزم کا غلبہ آ گیا. نہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بات مولانا مودودی اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب 1940 میں کرنے کی ضرورت کیا ہے, لوگوں کو پتا کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آنے والے مطلب وہ اسلامی حکومت کے لیے کنوینس کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ بات جو ہے نا ان کی کر رہے ہیں. آنے والے حالات میں جو تغیر پیدا ہونے والا ہے نا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو سینس کر سکتے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی کہ جی ہونے کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک انہونا واقعہ جو ہوا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بہت بڑی قوم ہندو مسلمان ساتھ رہتے تھے اور وہ تقسیم ہو گئے اور وہ چلے گئے دوسری جگہ پہ مسلمان, ان کو جانا پڑا یا ان کو مائگریٹ کرنے کا آپشن ملا یا ایک جگہ اکثریتی صوبے کے لوگ وہاں پہ ریٹین کر گئے. تو دیکھیں یہ ایک بالکل نئی چیز ہونے والی تھی. مولانا مودودی چیز کو سینس کر سکتے تھے, وہ بہت بالغ النظر تھے, بہت ویژنری آدمی تھے وہ, اور اس لیے کیونکہ وہ آنے والا بھی ایک انقلاب ہے تو وہ اس لیے پرانے انقلابات سے اس کو کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جی پچھلے مرتبہ تم بھی جو کرو گے وہیں تک جائے گا. ایسا نہ ہو کہ وہاں تک چلا جائے, وہ یا ویسا ہی ہو, ایک طریقے سے وسٹ لوگ کر رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ہوشیار کر رہے ہیں کہ جی دیکھو ایسا نہ ہو جائے. نہیں پھر اب اس کا مطلب یہ کہ مولانا مودودی بیسیکلی جو نیشنلسٹک آئیڈیالوجی ہے مولانا اس پہ برچ کر رہے ہیں نا. بالکل اسی چیز اسی وہ نیشنلسٹک آئیڈیالوجی بھی کون سی. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 1933 سے لے کے 40 تک انہوں نے لیتھل طریقے سے اٹیک کیا کمپوزٹ نیشنلزم پہ. اس وقت جو ہے نا مولانا مودودی آ رہے ہیں مسلم نیشنلزم کو ہٹ کرنے کے لیے. اچھا جی, مطلب یہ کلیئرلی مسلم لیگ کے اوپر کریٹک ہے مولانا مودودی, بالکل براہ راست سے. اور آپ دیکھیں کہ ہے بھی مسلم لیگ پہ کرٹیسزم اور ہے بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بہرحال مسلم لیگ کو بڑے بڑے ذہن ملے ہیں. اس وقت کے بڑے بیوروکریٹس, اس وقت کے بڑے انٹلیکچوئلس, انٹیلیجنسیا وہاں سے. تو مسلم لیگ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ مطلب مولانا کیوں تقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ تو ہم نے جو پڑھا اپنی کتابوں کے اندر, مسلم لیگ تو وہ توانا آواز تھی جو کریشن یا پاکستان کے بننے یا انڈیپینڈنس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اس کا مین کردار ہے. تو لیکن مولانا مودودی اس پہ کریٹک کر رہے ہیں. اب بات ایکچوئل وہ یہ کہ مولانا مودودی جو ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں مولانا مودودی پاکستان کے خلاف تھے. اس کا مطلب بظاہر تو یہ لگے نا کہ مولانا مودودی جس اسٹرگل پہ مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اسٹرگل ان دی اینڈ ریزلٹ کیا پاکستان کے بننے کے اوپر. تو لوگوں نے شاید یہی تصور کیا مولانا مودودی. اصل میں یہ دو باتیں, ایک ہے کہ جی میں مسلم لیگ کی فکر کے خلاف ہوں, ایک ہے جی میں تحریک پاکستان کے خلاف. مولانا مودودی کبھی بھی تحریک پاکستان کے خلاف نہیں رہے. ہاں مولانا مودودی کو جس پر اعتراض تھا اور اس کا انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے اپنی کتاب مسئلہ قومیت میں اظہار کیا اس کا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریک آزادی ہند میں کے نام سے جو کتاب چھپتی ہے اس میں اظہار کیا انہوں نے. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہمیں مسلم لیگ کی اس ایلیٹ پن سے مسئلہ ہے, وہ ایک سوشل کلب بن گیا مسلمانوں کو محض خاص فریم ورک میں دیکھتا ہے, صرف ایک قوم کی حیثیت سے دیکھتا ہے, اس سے آگے بڑھ کر وہ سوچ نہیں پا رہے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان صرف ایک قوم نہیں ہے اور مسلمانوں کو صرف جو ہے وہ اپنی زبان کا تحفظ, مسلمان قوم نہیں ہے. دیکھیں یہ تو وہ کہتے ہیں ہندو قوم ہے, مسلمان قوم ہے, ہم سب الگ الگ قوم ہیں, ان کے الگ ہیروز ہیں, ہمارے الگ ہیروز ہیں, ان کا الگ ٹریڈیشن ہے, ہمارا الگ ٹریڈیشن ہے, ان کا الگ ورشپ وے آف ورشپ, ہمارا الگ وے آف ورشپ ہے. ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ مسلمان تو ٹو نیشن تھیوری کیا تھی اسی لیے کی تھی.
دیکھیں ٹو نیشن تھیوری یہ تھی، لیکن اس کو اس طرح سے لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے نا. مدنی صاحب اصل میں یہ کہتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ اوطان سے بنتی ہیں، وطن سے بنتی. اور ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے. لیکن مولانا مودودی نے اس اپروچ کو کریٹک کیا. لائک وائز انہوں نے کہا کہ اسی قومیں مذہب سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے قوم مذہب سے بنتی ہوگی، لیکن یہ کوئی جزوی یا ثانوی یا ٹرسری بات تو ہو سکتی ہے. اصل میں تو ہم ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ہمیں تو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کھڑا کیا گیا، ہم تو مشنری لوگ ہیں. بلکہ اپنی کتاب رائے خدا میں جہاد میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے گلوبل اسلامک ریولوشنری پارٹی ہیں، عالمی اسلامی انقلابی تحریک ہیں. اور جس کو قرآن کے اندر بھی سورہ آل عمران میں جو بتایا گیا ہے کہ تم اب خیر امت ہو جو کہ برپا کیے گئے ہو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے. اور نفع آسانی کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو مولانا کے سامنے تو ویژن بہت کلیئر تھا کہ یہ تو امت خیر امت ہے. وہ تو آپ آج کل لوگوں میں ایک کنفیوژن ہے نا اس حوالے سے کہ جس میں مسلمانوں کو مسلمان قوم ہے نہیں ہے پاکستان، اب جو کہتے ہیں نا ہم پاکستان تو حاصل کرے اگر ہم قوم نہیں بن سکے، یا اس طرح کی بات جو ہوتی ہے قوم کی ریلیٹڈ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک زندہ قوم ہیں یا ہم قوم ہیں، اب مسلم قومیت اور مسلم قوم پرستی، مطلب یہ ساری چیزیں. مولانا مودودی اس قوم پرستی پہ کریٹک کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آیا اس میں اسلامی کوئی مطلب اسلامی یہ اس کو اسلام کے ہی خلاف سمجھ رہے ہیں اس قوم پرستی کو، یا جیسے مسلم لیگ میں ظاہر سب لوگ مسلمان ہی تھے، مسلم لیگ لیڈرشپ مسلمان تھی اور وہ مسلمانوں کی ہی بینیفٹ کے لیے کام کر رہے تھے، مسلمانوں کی نوکریوں کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے، مسلمانوں کی جابس کے لیے اور ان کے تمام ویلفیئر کے لیے کر رہے تھے. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں اچھی چیز تو ہے، لیکن اصل میں نے آپ کو ملک اس کے لیے بنا دینا، اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ جی اسلامی نظام آئے، اسلامی حکومت کی تجدید ہو جائے، جو ایک عرصے سے لیگیسی چل رہی تھی مسلمانوں کی وہ بحال ہو جائے. یہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی قومی ریاست بن جائے، مسلمان وہاں پہ سکون سے رہتے رہیں اور مسلمان جو ہیں وہ روٹی بھی کھائیں، کھانا بھی کھائیں اور سب کچھ ملتا رہے، اور مسلمانوں کی نوکریاں لگ جائیں، کوٹا سسٹم بھی ختم ہو جائے. مسلمان ہی ہے تو سب مسلمانوں کو کوئی نوکریاں ملیں گی تو ادارے بھی ملیں. تو اس کے لیے الگ ملک کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہی مولانا مودودی کہتے تھے کہ دیکھیے یہ مسئلے تو آپ اقلیت میں رہتے ہوئے اپنی حاصل کر سکتے ہیں. آپ موومنٹ شروع کر دیتے، کوئی تحریک شروع کر دیتے. اصل بات یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو ایک پورا وطن بننے جا رہا ہے اس کو کس اسٹرکچر پہ چلایا جائے گا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ صرف فرینچ ریولیوشن کی بات نہیں کی، مولانا نے جرمن ریولیوشن کی بات بھی کی. مولانا نے سوویت رشیا میں جو ریولیوشن آیا جو کہ بھارت بہت زیادہ رشین قوم پرستی میں کنورٹ ہو گیا، اس میں بھی سوشلسٹم کی بھی بات کی کہ جی پورا اشتراکیت فریم ورک جو ہے جو اس نے اپنا بھارت ایکسپورٹ کیا اپنا ریولیوشن لیٹن امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر. آپ کو پتہ کہ جرمنی تک میں دیواریں برلن کھینچ گئی، وہاں تک اس کا پاکستان میں یہاں پہ لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب افغانستان پر حملہ کر دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو بھی جب رشین نیشنلزم نے کھانا شروع کر دیا اور رشینس کو ہی چیزیں ملی اور مناج ملے تو اس کی اپنی اثرات جو ہے وہ کم ہوتے رہے. خود کمیونسٹ پارٹی نے اپنے مین مینیفیسٹو سے ہی رجوع کر لیا، تو جب وہ کر لیا تو انقلاب بھی رہ گیا. وہ مولانا اس وقت ان کے سامنے جو ہے نا یہ بات جب وہ 1940 میں یہ بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہی ایگزیکٹلی نیو اٹ کے ہونے کا جا رہا ہے. اس لیے 1940 کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو 46 میں ہے شہادت حق ہے، اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ کمیونزم خود اپنے بچاؤ کے لیے ماسکو میں اور لینن گریڈ میں مگن ہوگا اور پریشان ہوگا، نہیں کر سکے گا. اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سیلن کے مجسموں کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا کیا. تو بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی جو تھے وہ مسلم میجورٹی رول کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے آئیڈیا سے متفق نہیں تھے. مسلمانوں کی حکومت کی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، مطلب جو لبرل طبقہ ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کو ڈینائی کرتا ہے اس کی حیثیت کو کہ وہ اسلامک، وہ کہتا ہے یہ تو مسلمانوں کی میجورٹی سے کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. تو بیسیکلی اس وقت مولانا مودودی اس پوری میجورٹی مسلم میجورٹی اسٹیٹ کے خلاف تھے. آئی تھنک صرف خلاف نہیں تھے بلکہ ان کو چڑ تھی، ان کو الرجی ہو جاتی تھی اس نام کو سن کے نا، وہ الرجی ہو جاتے کہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. میجورٹی اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اکثریت جہاں پر ہو، وہ تو بلکہ امریکہ میں بھی ہوتے تو شاید وہ اسلامی نظام کی بات ہی کرتے. وہ تو اس وقت تو ہندوستان تھا، متحدہ قومیت تھی، وہ تو شروع سے بات کر رہے تھے، بلکہ وہ تو ابوالکلام کے حزب اللہ کے آئیڈیالوجی سے اور حکومت لیہ کے آئیڈیالوجی سے اس وقت بھی انسپائر تھے. تو اور وہ پھر اس کے بعد کہ یہ تو پرائمری فیز ہے. سیکنڈری فیز ہے کہ جی مسلمان ایک جگہ میجورٹی میں ہو جائیں، اور پھر بھی مسلم میجورٹی رول ہی ہو جہاں پر اسلامی قانون نہ ہو.
تو وہ تو پھر اس کو ہی نہیں، میں نے جیسے اس کا مطلب وہ تو چڑ ہو جاتی ہے ان کو تو پھر اس کام سے، وہ تو الرجک ہو جاتا ہے. پھر مسلم نیشنلزم جو ہے وہ مولانا کے نزدیک کوئی اصولی، اس کی طرح اصولی حکومت نہیں چل سکتی. نہیں بالکل، دیکھیں نا مولانا کا پہلا کرٹیک یہ کہ جو اصولی حکومت ہوگی نا وہ نیشنلزم کے کسی بھی شبے سے، کسی بھی ڈوپنگ سے پاک ہوگی. اس میں نیشنلزم نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی نیشنلزم ہوگا، نہ نسل پرستی ہوگی، نہ ریسزم ہوگا، بلکہ وہ تو محض ایک اصول کی بنیاد پر کھڑا ہو. اور یہاں پر اصول کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس ایز اے نیوٹرل پولیٹیکل تھنکر دیکھیں تو جی کامرس مینیفیسٹو ہے وہ اصول بن جائے گا. لیکن اگر مولانا مودودی اپنے فریم ورک میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پورا ایک تہذیبی فریم ورک بنایا، ان کی ایک پوری کتاب ہے اس پر، تو اسلامی تہذیب اور اس کے اصول مواد، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا جو بھی تہذیب ہوگی نا، تو اصولی حکومت کی ضد کیا ہے پھر؟ اصولی حکومت کے مقابلے میں کیا کون سی حکومت ہے؟ اصولی حکومت کے مقابلے میں جو حکومت مولانا کہتے ہیں کہ ایک تو وہ نیشنلزم کے شائبے سے بالکل پاک ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ سوورینٹی آف پیپل پر کھڑی ہوگی. سوورینٹی آف پیپل پہ جو حکومت کھڑی ہوتی ہے نا وہ اصولی حکومت کی ہوتی ہے. وہ حالات و واقعات کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسانوں کو سوچنے کی بصارت تو وہ نہیں جو خدا ذوالجلال نے جس طرح سے انسان کو پوری شریعت پورا قانون دے دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی رد جو ہے نا وہ تو ہے جی سوورینٹی آف دا پیپل. سو سوورینٹی اونلی بلانگس ٹو اللہ المائٹی. اور اس پہ تو مولانا بہت کلیئر ہیں، اور ان کی کلیئرٹی کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی، اور مولانا نے علماء کو کنونس کر لیا اس وقت. اور علماء کوئی نہیں کنونس کیا بلکہ مسلم لیگ کی اس وقت کی لیڈرشپ کو بھی، جس کے سامنے اسلامی خطوط بہت زیادہ واضح نہیں تھا، ان کو بھی کنونس کر لیا. تو خلافت الہیہ میں کیا ہوتا ہے جس کا جو نام مولانا دے رہے ہیں؟ اصل میں خلافت الہیہ کی ایک تو ٹیکنالوجی پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ٹیکنالوجی مولانا کی اپنی نہیں، یہ ٹیکنالوجی سے پہلے ابوالکلام آزاد صاحب بھی استعمال کر رہے تھے. وہ حکومت الہیہ، خلافت الہیہ کی بات انہوں نے ہی انیشیلی کی تھی، اور اس کانسیپٹ کو مولانا نے وہاں سے بائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب یہ کہ انسان اس دنیا میں رب کا، خدا کا خلیفہ ہے، اور اس کو اس سسٹم پر چلنا ہے جس سسٹم کا خدا نے اس کو حکم نہیں دیا ہے. نہیں تو اس میں جو ہے وہ اصولی حکومت کیا خلافت الہیہ نہیں ہو سکتی؟ اصولی حکومت بالکل خلافت الہیہ ہو سکتی ہے. اصولی حکومت تو دیکھیں جیسے میں نے کیا نا کہ وہ کسی بھی اصول پہ کھڑی ہوگی، وہ کمیونزم کے اصول پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے، وہ اسلامی فریم ورک میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن جو سیکولر ریاست ہوگی نا مولانا کے نزدیک وہ اصول حکومت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا قوانین بہرحال انسان بنا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت الہیہ جس کو مولانا مودودی آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اس میں پھر عوام کی کیا حیثیت رہے گی؟ عوام وہاں پہ نائب ہیں اللہ کے، اور خلیفہ کی رعیت ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ خدا کے فیصلوں کی تنفیذ کریں. جو قانون آ چکا ہے اس قانون کی تنفیذ کریں، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی قانون خدا کی احکامات کے خلاف نہ بن سکتا. نہیں، یہ تو مولانا بہت ہی آئیڈیل بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ عوام کو حکمرانی حاصل ہے. مولانا مودودی اس سے متفق ہیں؟ وہاں پر حاصل ہے جہاں پر خدا کے احکامات نہیں آئے ہوئے. مثال کے طور پر پروجیکٹس بنانے ہیں، آپ طے کر لیں. آپ کو تعلیمی بجٹ کتنا رکھنا ہے آپ طے کر لیں. آپ کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے آپ طے کر لیں. آپ کو یونیورسٹی روڈ خلافت الہیہ میں یہ عوام سے ہم پوچھ سکتے ہیں؟ بھی پوچھیں گے خلافت الہیہ میں، کیونکہ جو اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے تعزیرات کی صورت میں، حدود کی صورت میں، اس پہ تو پوچھ نہیں سکتے، اس کو تو نافذ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے لوگ جو خلافت الہیہ کا جو ایک لوگوں نے الگ سے ایک مطلب سمجھا ہے کہ یار لوگوں سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس ایک جابر شخص ہوگا جو اپنے طور پہ نا وہ چلا رہا ہوگا، یا کچھ لوگ ہوں گے جو چلا رہے ہوں گے. بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا. مسئلہ ہے کہ کیونکہ اچھی بات ہے کہ خلافت عالم الحاج وہ کنسٹیٹیوشن تو بہت لمبا عرصہ نہیں چل سکا. اس کے بعد ملوکیت آ گئی، ملوکیت بہرحال کنورٹ ہوتی گئی، شورائیت اس میں کم ہوتی گئی، منارکی چلتی گئی، بادشاہوں کا تصور غالب رہا. تو اوور دا پیریڈ ایک نیریٹو اسٹیبلش ہوا کہ جی بادشاہی جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس کے بعد بھی معاصروں میں قاضی و قضا کا نظام تھا، اور وہ انڈیپینڈنٹ تھے قاضی، اور سوچتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے، اور لوگ ان کی طرف جو ہے نا رجوع بھی کرتے تھے. لیکن ایک بہرحال کیونکہ جب انگریز آیا مسلمان کولونیل مائنڈ میں سوچنے لگ گئے، تو ان کو لگتا تھا کہ جی نہیں یہ جو ہے نا یہ لبرٹی ہے، تھوڑی سی عوامی حاکمیت کی جو بات آتی ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی لبرٹی ملتی ہے. 1935 کو پھر نیا قانون بھی آیا تھا جو کہ آج چلتا ہے انڈین ایکٹ میں اور پاکستانی ایکٹ میں بھی بہت زیادہ. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اس سے پہلے جو ہے نا منارکی ہوتی تھی دنیا میں. منارکی تو بہت ہی خوفناک چیز ہے، اور اس میں تو صرف سنگل ہینڈڈلی انسان کنٹرول ہو رہا تھا کسی نہ کسی ایک شخص کے ہاتھ. تو اس لیے عوامی حاکمیت کی بات ہر بندہ کرتا ہے، اور آج بھی یہ لوگوں کو ریزونیٹ کرتی ہے. نہیں، یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ اب تو ہر بندہ بڑھ چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے. اب تو مذہبی لوگ بھی بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو یہ والی بات اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟
اصل میں لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ نا کہ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو لبرلائز کرنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ جی یہی بات اگر ہم کریں گے نا تو ہم لوگوں کو یہ تحفظ دیں گے کہ جی آپ کی رائے کی قدر کی جائے گی. حالانکہ میری رائے تو امپورٹنٹ نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ خدا اور اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ مولانا مودودی یہاں پہ لکھتے ہیں اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ملک خدا کا ہے اور وہی اس کا حاکم ہے. کسی شخص یا خاندان یا طبقہ یا قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو بھی حاکمیت سوورنٹی کے حقوق حاصل نہیں ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت صاحب وقاص رضی اللہ عنہ نے فارس کی سرحد پہ کھڑے ہوئے کہ جی ہم بندوں کی غلامی سے نکال رہے ہیں, خدا کی غلامی سے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کنٹرول کرنا شروع کریں گے بندوں پہ, بلکہ خدا کے قانون کی تنفیذ ہوگی. آف کورس تنفیذ کرنے کے لیے تو فرشتے نہیں آئیں گے, صحیح, تو وہ تو بندے ہی کریں گے. مطلب کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے یہاں کہ بھئی خلافت الہیہ کی جب بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہ عوام سے کچھ نہیں سنا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے بھائی, اب روڈز بننی ہے, تعلیمی پالیسی بنانی ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, خارجہ پالیسی بنانی ہے, آپ کے تعلقات ہونے چاہیے, گیس پائپ لائن کہاں بچھے گی, یہ سب کچھ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے نا, اور اس پہ پارلیمنٹ سوچے گی, فیصلے کرے گی. دستور کس طرح کا ہونا چاہیے, جہاں پر فیصلے آ گئے قوانین, اب اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جس کے اوپر انسان کو لبرٹی ہے کہ وہ اپنے دور کے حالات سے فیصلے کر لے. نہیں تو پھر اب دیکھیں نا, جب اب 1940 کے اندر مولانا مودودی کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت مولانا مودودی مسلم لیگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں, اور اس وقت مولانا مودودی خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو خلافت الہیہ کی بات کی بھی جا رہی ہے شد و مت سے, اور کیوں کی جا رہی ہے, کیا اس وقت خلافت الہیہ کو چیلنجز تھے, یا اس کے مقابلے میں کچھ راستیں بن رہی تھیں یا خلافتیں بن رہی تھیں؟ اصل میں مطلب اس کی ضد کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا مودودی کیوں بالکل آئیڈیل پوزیشن لے رہے ہیں, اور خبردار کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت لوگوں کو؟ اصل میں وہ جو ذہن تھا نا بہرحال وہ انٹیلیجنشیا تھا, وہ بر صغیر کی ایلیٹ تھا, کم سے کم مسلمانوں کی ایلیٹ تھا. اور اس نے آگے جا کے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں بھی ایکس الگیرینس نے بہت کام کیا ہے. اور پاکستان جو انیشلی ایشین ٹائیگر بھی کہلایا, تو وہ وہی لوگ تھے جو ہندوستان سے پاکستان مائگریٹ ہو کر آئے اور بیوروکریسی سنبھالی, اور اپنی سروسز کی بنا پر پاکستان کو بہت آگے لے کے چلے گیا. پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا. اور اکانومسٹ کی جو رپورٹس ہیں کہ جی اتنی تیزی سے ایک ملک پروگریس کر رہا ہے جتنی تیزی سے یو ایس اے نے پروگریس کیا تھا. تو بہرحال دے ور ویری اسمارٹ, دے ور ویری انٹیلیجنٹ, اور ان کا خلوص بھی تھا, ملک بنا تھا, انہوں نے اس میں اپنے کردار بھی ادا کیا تھا. لیکن ایک پرابلم تھا, وہ پرابلم یہ تھا کہ وہ پورا اسٹرکچر جو ان کے ذہنوں میں تھا نا, وہ ماڈرن سوشل سائنسز پر کھڑا ہوا تھا. اس کے اندر اسلامی اصول, اسلامی تاریخ, اسلامی علمیت کی جھلک کم تھی. تو وہ بہت زیادہ یوٹیلیٹیرین مینٹلٹی سے تو سوچتے تھے, وہ آؤٹ پٹ مینٹلٹی سے تو سوچتے تھے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جی ہماری پرائیورٹی جو ہے نا وہ محض پروگریس نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر خدا کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے جی پروگریس ملے گی, ہم سب ترقی کریں گے, مسلمانوں کے پاس پیسہ آ جائے گا, مسلمان بہت ترقی کریں گے, ایک پاورفل ملک بن جائیں گے, امت مسلمہ کے لیڈر بن جائیں گے. اس میں مسئلہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کاسٹ پہ نہیں ہو سکتی ہیں کہ اسلامی نظام کا نافذ نہ ہو. آپ جتنی ترقی کر لیں, آپ جتنے اپنے کے پی ایس بہتر کر لیں, آپ جتنے اپنی کنزمپشن پیٹرن سے دنیا کو بتا دیں کہ جی ہم سب سے بہترین ملک ہیں, لیکن اگر وہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے تو مولانا تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے تو وہ جگہ بہتر ہے جہاں پر ایک بارش جگہ بھی میرے لیے بہتر ہے جہاں پہ اسلامی نظام ہو, اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت پروگریس ہو, بہت ایکویلٹی ہو. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ مطلب لوگ کہاں جانا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں لوگ جو ہے وہ خلافت الہیہ, اب ہم دیکھیں آج کے دور کے اندر, اب میں 1940 کے اندر اگر ہوں اور 1940 میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار دنیا میں اب جس طریقے سے نیشنل اسٹیٹس بن گئی ہیں اور انڈسٹریل ریولیوشن آ چکا ہے اور یورپ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, تو ایسے میں پاکستان ایک الگ ریاست بن رہی ہے, تو پاکستان کو یا جو بھی ریاست بن رہی ہے اس کا الگ وہ کس نظام پہ کھڑی ہوگی؟ اس میں مولانا مودودی 1940 میں کھڑے ہوئے بول رہے ہیں بھائی ہمارے لیے آئیڈیل چیز خلافت الہیہ ہے. اور لوگ کس طرح سوچ رہے تھے؟ لوگ ضروری یقیناً مولانا مودودی کہنا چاہ رہے ہوں کہ بھائی آپ سے سیکولر اسٹیٹ پہ جا رہے ہیں. مولانا مودودی کو شبہ تو یہی تھا نا, کیونکہ جیسے میں نے کیا نا کہ وہ جو سوشل سائنسز تھا وہ بہرحال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آکسفورڈ سے متاثر تھی, اس کے اساتذہ بھی بہت زیادہ وہ تھے جو مغربی علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے. تو ان کو یہ شبہ تو تھا کہ یہ ہم ایک سیکولر کنٹری کی طرف موو آن ہو رہے ہیں. تو 1940 سے پوری 47 تک ان کی جو
کریٹیک ہے مسلم پر وہ ہے اسی لیے کہ مسلم لیگ اپنے سٹینس کے اندر بنیادی تبدیلی لے کر آیا اور اس کے اندر کسی طریقے سے اسلامک سسٹم کے ریوائول کی بات کرے. اچھا اس کا امپیکٹ بھی آیا, اس کا امپیکٹ ایسے آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی پھر اپنے سٹینس کو آہستہ آہستہ سے ان کا جو سٹینس ہے وہ ٹرانزٹ فیز میں کیونکہ مولانا مودودی کی بات کروں, مولانا مودودی نے ہے نا یہاں پہ شبہ ظاہر کیا خلافت الہیہ میں. وہ نیچے لیتے ہیں کہ اس نظریے کی بنیاد پر جو عمارت اٹھتی ہے, مطلب خلافت الہیہ کی بیس کے اوپر, وہ اپنی جڑ سے لے کر چھوٹی شاخوں تک ہر چیز میں سیکولر اسٹیٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو مولانا مودودی یہاں پہ سیکولر اسٹیٹ کو انڈرمائن جو کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے مولانا مودودی کیا چاہتے ہیں؟ مولانا مودودی کا اندازہ تھا کہ اچھا مولانا مودودی نے خلافت الہیہ کے الگ ایک باب تو باندھا, لیکن سیکولر اسٹیٹ کا باب الگ سے نہیں باندھا. خلافت الہیہ کے اندر مولانا بتا دیا کہ بھائی آپ جو چاہ رہے ہو نا سیکولر اسٹیٹ, وہ اس سے شاید وہ یہ وہی صورت اختیار کری. میرے خیال میں مولانا مودودی اصل میں دیکھیں ہمیں نا کالے کا کیوں پتا, اس لیے کہ ہمیں سفید کا پتا, تو چیزیں نا اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. مولانا کے نزدیک جو ضد ہے نا خلافت الہیہ کی, وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, ایک ایسی اسٹیٹ جو کسی بھی قسم کے تصور خیر سے خالی ہو. کیونکہ مولانا نے یہاں پہ کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس کی کہ وہ سیکولر اسٹیٹ پہ الگ سے رکھے. انہوں نے خلافت الہیہ کے اندر بتا دیا کہ بھائی یہ جو ریاست ہوگی نا, خلافت الہیہ میں خیر جو ہوگا نا وہ خدائے قانون ہوگا, وہ لوگوں کا نہیں ہوگا. اور سیکولر اسٹیٹ کے اندر تو جو قانون بناتا ہے وہ انسان بناتا ہے. تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو ہم جس طرف تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں نا, وہ ایک اسلامی حکومت ہے, ایک اصولی حکومت ہے, نہ کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہوگا جہاں پہ انسان کو یہ لبرٹی حاصل ہوگی کہ وہ فیصلے. اس کا مطلب یہ کہ جو قومی راستے ہیں یا ہوتی ہیں وہ سیکولر ہوتی ہیں. قومی ریاستیں ان اٹ سینس تو سیکولر ہے نا, وہ ایک ڈیموگرافیکلی تو کنفائنڈ ہے, لیکن ان کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں آپ دیکھ لیں نا, وہ تو سیکولر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ڈکلیئر نہیں بھی کرتے تو وہ سم ہاؤ جو ہے نا وہ سیکولر ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تصور خیر تو نہیں ہوتا. ان کا کیا تصور خیر کیا ہوتا ہے؟ مطلب جیسے اسلامی ریاست کا تصور ہے نا, ہم اپنا خیر لیں گے, قرآن سے لیں گے, حدیث سے لیں گے, صحابہ کی سیرت سے لیں گے, اس کو ہم بیسیکلی اپنا خیر کہتے ہیں. تو اسلامی ریاست کا خیر ہے اسلام یا قرآن یا ہماری اسلامی تعلیمات. سیکولر اسٹیٹ کا کیا خیر ہوتا ہے؟ اصل میں سیکولر اسٹیٹ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی تصور خیر کے بارے میں نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی قسم کی دین. کیا مطلب ہے نیوٹرل رہنے کا؟ مطلب ہے کہ ہم کسی کا بھی لے لیں گے یا کسی کا بھی کسی معاملے بھی لے سکتے ہیں. اچھا کسی کا تصور خیر, یہ ڈائیکاٹمی, یہ سیکولر ریاست کی ڈائیکاٹمی. وہ کہتے تو یہ ہے کہ جی ہم خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہیں, لیکن پھر وہاں پر خیر کا مطالبہ کرنے کے لیے گروپس بن جاتے ہیں, سول سوسائٹیز قیام میں آ جاتی ہیں, اور وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں تو ہمیں اس خیر پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جاتا ہے, اور حق خود ارادی جس کو ہم کہتے ہیں, حق خود ارادی جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی, اس پر پریکٹس کرنے کی لبرٹی مانگی جاتی ہے. اب اس کا مطلب سلینگ لینگویج میں بات کروں گا کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں نا پتے گننے چاہیے, ہمیں پتے گننے کی جگہ ہونی چاہیے, تو ہمیں پتے گنیں گے ہم. تو ان کو حکومت بولے گی جی آپ پتے گنیں, بہت اچھی بات ہے, اس سے اچھا کیا بات ہے, میں وہاں پہ جاؤں گا. میں لوگوں نہیں بھائی پتے نہیں گننے, مجھے تو بھائی جگہ چاہیے, مجھے نماز پڑھنی ہے, عبادت کرنی ہے. لے لو, بہت اچھی بات ہے, آپ کو عبادت کرنی ہے, آپ عبادت کریں, یہاں جائیں, یہ آپ کی کدھر کنفائنڈ پلیس ہے, دیکھو ٹنگ ونگ نہیں کرنا کسی کو, پارکنگ اپنی صحیح جگہ پہ کرنا, اور تنگ نہیں ہونے چاہیے, کوئی زیادہ آواز نہیں کرنا, تم ایک وہاں چلے جاؤ. اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اچھا شخص نہیں ہے, اس کو لگتا ہے کہ جی نہیں مجھے میرا تصور خیر یہ ہے کہ یار میرا مہران جو ہے نا وہ عورت کی طرف نہیں ہے, بھائی مجھے نا وقت سے شادی کرنی. تو ریاست بولے گی اچھا چلو کسی حرج تو نہیں آ رہا نا, تم کر لو, تم خیر, بس زیادہ دیکھو حرج نہیں آنا چاہیے اس مسئلے میں. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جی مجھے اپنی ہی جنس والے سے شادی کرنی ہے, سیکولر اسٹیٹ کہے گی آپ اس کو خیر سمجھتے ہیں, آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے, اس کو اجازت مل جائے گی. تو کیونکہ وہ خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہے, اس کا اپنا کوئی تصور خیر نہیں ہے, سینس آف مورالٹی نہیں ہے, سینس آف گڈ نہیں ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ جی ریلیجن یا کوئی بھی فلسفہ ہے انسانی بھی, وہ جو ہے نا طے نہیں کرے گا ریاست کا. انسان خود اس کے خیال میں آ گیا کہ جی ہو سکتا ہے اس کے خیالات پہلی صدی کے انسانوں سے 5ویں صدی کے انسانوں سے ملتے نہ ہوں, مشترک نہ ہوں, بلکہ آج کا انسان جو ہے وہ زیادہ کیپیبل ہے, زیادہ پروگریسو ہے, زیادہ ایفیشینٹ ہے, زیادہ پروڈکٹیو ہے. تو اس کے خیالات میں اگر روایتی فکر کے مقابلے میں کوئی تغیر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سیکولر اسٹیٹس کو جو ہمدردی ہوتی ہے مذاہب سے, وہ مذاہب سے ہمدردی نہیں ہوتی, وہ بیسیکلی لوگوں سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, مطلب اگر کسی سیکولر اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں اگر آباد ہیں تو بیسیکلی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اسلام کی قدر ہے, اس لیے کہ گروپ آف پیپل یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم ایک جگہ نماز پڑھیں. تو وہ ایک انسان کی
سمجھ لیں کہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے خیر کو رسپیکٹ دیتے ہوئے تو وہ سیم رسپیکٹ وہ LGBT کو بھی دے گا, سیم رسپیکٹ وہ جو ہے وہ ہومو سیکشوئل کو بھی دے گا, اور سیم رسپیکٹ وہ سب کو دے گا, ہندوؤں کو بھی دے گا, پتے گرنے والے کو بھی دے گا, وہ پتے گرنے والوں کو بھی دے گا. اچھا جی ان کو صبح جا کے تھیراپی کرنی ہے, ہنسنے کی تھیراپی کرنی ہے, آپ جائیں جی پارک میں جائیں, آپ کے لیے ہم نے جگہ بنا دی ہے, آپ کھل کے ہنسیں یہاں پہ. آپ کو جو بھی آپ کو یوگا کرنا ہے وہ ہمیں یوگا کر لیں, آپ کو نماز پڑھنی تھی بہترین, آپ بہت اچھی بات ہے نماز پڑھیں, تو وہ صحیح بات ہے. وہ کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ جی کوئی ریلیجیوسٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, بلکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آزادی کو فروغ دیا جا رہا ہے. آزادی کی اس کی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے, وہ اسی فریم ورک میں سوچتا ہے, اس سے باہر نکل کے سیکولر اسٹیٹ سوچتی نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ معاشروں کو لبرل ہونا چاہیے. نہیں تو یہ چیز تو بہت خوبصورت نہیں دکھتی بظاہر طور پہ ہمیں, مطلب یہ چیز تو ہمیں بہت حسین لگتی ہے, اور یہی چیز ہمیں سمجھ لیں کہ ریلیونٹ لگ رہی ہوتی ہے آج کے دور میں. مطلب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ مطلب جیسے پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ تو ایک ٹریڈیشنل معاشرہ ہے نا, مطلب سمجھ لیں کہ زیادہ تر لوگ مذہبی لوگ ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, بہت ایک پورشن آف جو سوسائٹی ہے وہ شاید تھوڑا ایلیٹ ہو یا مذہب سے تھوڑا دور ہو, لیکن ان جنرل اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو مذہبیت نظر آتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ جو ویسٹ ہے یا جو سیکولر دنیا ہے وہ آپ کے معاشرے کو بہت تنگ نظر دیکھتی ہے. مطلب ہمارے اگر کنورجن بھی ہوتی ہیں, بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہارے کنورجن بڑھ رہی ہیں, تم لوگ مطلب انڈیا چونکہ سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے, تو انڈیا سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ ہمارے اتنے ہندو تھے اب ہندو کم ہو گئے ہیں. مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیکولر اسٹیٹ کا روایتی معاشروں سے ٹکراؤ بھی یہی ہے, کیونکہ وہ سب کا خیر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا جو روایتی معاشرہ وہ ایک خیر کو دیکھ رہا ہے, جو اسلامی حکومت جو ہے. یہ بات اصل میں بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے روایتی معاشروں کے خلاف, کہ جی اگر کرسچینٹی تھی نا تو وہاں پر مسلمانوں کے حقوق حسب ہو جاتے تھے, اگر کہیں پر ہندو میجورٹی میں تھے نا تو ہندوؤں کا کوئی تصور و خیر ہوتا ہی نہیں ہے, اور وہ سارے مسلمانوں کو مار دیں گے, کاٹ دیں گے. اور دیکھو دھوتی پہن کے مسلمان غریب جا رہے ہیں ہندوستان میں, اور اس کو تو ہندوؤں نے پرچ کر دیا, اس لیے جی مسلمانوں کو چاہیے کہ سیکولرزم پر ڈٹے رہیں. تو ایسا نہیں ہے, کیا ہندو بہرحال ایک مذہب ہے, 1000 سال سے ہم ساتھ رہے ہیں, اور ساتھ رہ کے کوئی گلے نہیں کاٹے, صرف اب بہت عرصے تک ساتھ رہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, معاشرے میں ساتھ رہتے تھے, ٹھیک ہے, کالونیز الگ ہوتی تھی, سوسائٹی الگ ہوتی تھی, لیکن اوور آل ایک آپس میں ٹرانزیشن تھی, ملنا ملانا تھا, میل جول تھا, گھروں میں بھی آتے تھے جاتے تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جی بالکل ہی ان کا رستے الگ تھے, ہمارے رستے الگ تھے. یہ تو تھوڑی بہت جو تقسیم کی یہ انگریزوں نے کی ہندوستانی, میں اگر سماج کی بات کروں تو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں خون خرابی جو آپس میں ہوا ہے وہ بھی انگریزوں کی ہی طرف سے ہی ہوا ہے. بالکل اس میں انہوں نے باہر کرایا, انہوں نے بیسیکلی باہر کرایا کہ بھائی کہ جی تم دونوں الگ الگ قومیں ہو, اور تمہارا امتیاز ہے, اور تم لڑو ایک دوسرے کو اس بنیاد پہ. تو ایسا نہیں تھا کہ ہندو مت میں خیر نہیں تھی, بالکل ہی ختم ہو گئی تھی, اور کرسچینٹی میں بھی خیر نہیں ہے. بھائی ہر ایک کا خیر ہر ایک کو ایکسیپٹ کرتے تھے. یہ انہوں نے کانسیپٹ دیا سیکولر ریاست کا, جی سب کا خیر ہونا چاہیے. اب وہ اس کے نتیجے میں جو اسٹیٹ کا خیر تھا نا وہ ختم ہو گیا, اسٹیٹ تصور خیر میں نیوٹرلائز کر دی گئی. لیکن بہرحال انسانوں کا جو خیر ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا جمہوری انسانوں کا, کیونکہ انسانی جمہور جب سوچتا ہے نا تو وہی فریم ورک میں سوچتا ہے. بہرحال الہامی طریقے سے جو ہدایات آئی ہیں اس طریقے سے انسان سوچے گا. تو مجھے تو اسلام نہیں کہتا کہ جی میں کسی ہندو کو کاٹ دوں, پیٹ دوں, عیسائی کو منع کر دوں تم اپنے جو ہے نا وہ چرچ میں نہیں جاؤ, ایسا تو نہیں ہے. اچھا, اس میں مولانا مودودی نے ایک بڑی دلچسپ اصطلاح یوز کرتا ہے, یوٹیلیٹیرین مینٹیلٹی. وہ کہتے ہیں رہے مادہ پرست افادی ذہنیت کے رکھنے والے لوگ جو دنیوی فائدوں اور شخصی یا قومی مصلحتوں کی خاطر ہمیشہ ایک نیا اصول بناتے ہیں جن کے پیش نظر نہ خدا ہو نہ آخرت, بلکہ جن کی ساری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری پالیسیوں کا مدار صرف دنیوی فائدہ و نقصان ہی کا خیال ہو. ایسی حکومت بنانے یا چلانے کے قابل تو کیا ہوگی, ان کا اس حکومت کے دائرے میں موجود ہونا ہی ایک امارت میں دیمک کی موجودگی کا حکم رکھتا ہے. اصل میں یہ وہی بات ہے کہ جی جو لوگ یو ٹرن لیتے ہیں نا اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, جی یہ مجھے لگا کہ اس وقت نا یہ ٹرن لینا بہت ضروری تھا تو اس لیے ہم نے یو ٹرن لی ہے. مولانا اصل میں اس مینٹیلٹی کو رد کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو دنیاوی حساب سے ہی پروگریس کرنی ہے تو وہ تو ایک دیمک کی مثال ہے کہ وہ آپ کے فکر کو, آپ کی سوچ کو دیمک کی طرح کھا جائے گی. اچھا مولانا اتنے اس معاملے میں, مولانا تو اس معاملے میں بالکل آرٹسٹک فریم ورک میں سوچتے تھے نا. ان کے نزدیک تو پریگمیٹزم اسٹریٹجی کے لیے تو ہو سکتا تھا کہ جی ہم نے سوچا تھا اس راستے سے یہاں پر پہنچنا, اس راستے سے نہیں پہنچے تو چلو. اچھا یہ بات 2026 کی نہیں ہو رہی ہے, بات 1940 کی ہو رہی ہے. دس از 1940 میں مولانا مودودی, مطلب ہم دوبارہ اس سچویشن میں جاتے ہیں. 1940 مولانا مودودی علی گڑھ یونیورسٹی میں کھڑے ہوئے ہیں, دنیا بہت ہی تبدیل ہو رہی ہے, بالکل دنیا میں نیشنل اسٹیٹ بن چکی ہیں,
جو ان میں سے اکثر سیکولر ریاستیں ہیں آپ کی خلافت کا نظام ہو چکے ہیں, اور مولانا مودودی کہہ رہے ہیں بھائی اب ٹائم ہے حکومت جو حاصل کر رہے ہو اس کو اسلامی حکومت کے اوپر بناؤ, ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا. مولانا مودودی کلیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان ہو یا ہندو ہوں, اگر مسلمانوں کی الگ ریاست بن جاتی ہے تو وہاں پر دنیاوی فائدے صرف یوٹیلیٹیرین مینٹیلٹی کو نہیں سوچنا. اگر جی بینکنگ انڈسٹری سے مجھے پیسہ مل جاتا ہے سود کی بنیاد پر اور میں اتنے آفر ریٹ پر اتنی ترقی کر لوں گا, تو مولانا کہیں گے نہیں بھائی میں غریبی بہتر ہوں, لیکن مجھے ایسی ترقی نہیں چاہیے جہاں پر میں سود سے ڈیل کر کے ترقی کروں. نہیں مجھے ایسی ترقی نہیں چاہیے. مطلب شرع بھلے وائلیٹ ہو رہی ہو, دنیائی فائدہ ہوتا رہے. دنیا یہ چیز مولانا سے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں کرنے دوں گا تمہیں میں, اور تمہیں بھی روکوں گا, کرنے بھی نہیں دوں گا. تو ایسے یہاں تک جاتے ہیں وہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں انکروچ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی اچھا تم کر لو لیکن یار میرا تو 6 فٹ کا جیسا مانا تو میں تو نہیں کروں گا یار. نہیں وہ کہتا ہے نہیں تمہیں بھی نہیں کرنے دوں گا. پورا کا پورا سسٹم ایسا بننا چاہیے جہاں پر یہ جو انٹرسٹ ہے نا اس کو ہم پرچ کر دیں گے, اس کو سنپ کیا جائے گا. تو مولانا مودودی اس کا مطلب ہے کہ آج میں ایک ٹائم استعمال ہوتی ہے اسلام کاری کہ مولانا مودودی اسلام کاری کے بھی حق میں نظر نہیں آتے. بالکل بھی نہیں. میں کل ایک جگہ گیا, وہاں پہ ایک کتاب کا نام تھا لبرل اسلام. آج کل کچھ لوگوں نے ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کی ہوئی جی سیکولر اسلام یا اسلامی سیکولرزم. تو مولانا نے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کی ٹرمینالوجی نے خیر, تو اس وقت اگر کسی نے استعمال بھی کیا نا اسلامی سوشلزم, تو مولانا نے اس کا ٹھیک علاج کیا, بہت طریقے سے کیا. اور اگر یہ چیز مذہبی فریم ورک میں پائی گئی تو آج الحمدللہ مذہبی فریم ورک اس پرابلم سے پاک ہے. تو کیونکہ مولانا نے اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے. اب دیکھیں نا یوٹیلیٹیرین فار ایگزامپل آج جو ہے نا ورک فرام ہوم ہے, کوئی ریسرچ آ جاتی ہے سامنے کہ جی خواتین کی پروڈکٹیوٹی نا ورک فرام ہوم میں زیادہ ہے, تو سارے کے سارے لوگ نا اس بات کی تبلیغ کریں گے کہ جی خواتین کو تو گھر پہ رہنا چاہیے, اور خواتین کو گھر پہ رہنے میں بڑے فائدے ہیں جی, لوگ گھر میں سیکیور ہیں, نہ تیار ہونے کی جھنجھٹ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے زیادہ سے ڈلیور کر سکتے ہیں. اس پہ ساری نصیحت آ جائیں گی. لیکن نہیں میں ہی کاٹتا ہوں اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خواتین سے ہمدردی نہیں ہو رہی. اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ فائدہ کس میں زیادہ ہے, کیپٹل سرمایہ چلا رہا ہے آپ کو, سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی چلا رہی ہے آپ کو. اس میں خواتین کی تحفظ کا خیال مطلب کل کو اگر یہ بنے بھائی خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان نے اگر مجھے چھٹی دے دی ہے تو بقیہ ایام خواتین بہت زبردست کام کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ریسرچ امپلیمنٹ ہو جائے گی اگر کوئی ریسرچ آ گئی سامنے, اور یہ ہو جائے گی. لیکن اس کے پیچھے بھی جو انٹینٹ ہوگی وہ خواتین کا خیال نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا پروڈکٹیوٹی. اگر اس سے یوٹیلیٹیرین مینٹیلٹی, اگر وہ ریسرچ غلط ثابت ہو جائے اور خواتین کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے تو وہ قانون ریورٹ بھی ہو جائے گا. پھر بولیں گے نہیں بھائی اب یہ مسئلہ ہو گیا بڑا, اور اس کو جو ہے نا خواتین نے پسند نہیں کیا. وہ خواتین میں کوئی ایسا پروپیگنڈا کریں گے جی دیکھو تمہیں تو یہ گھر میں رکھنے کی کوئی سازش ہوئی ہے, تمہاری امپاورمنٹ پہ جو ہے نا خطرہ لگائی جانے والی ہے مستقبل میں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو خود فیملیز طریقے چلنا شروع ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں بھائی ہمیں تو باہر نکل کے کام کرنا ہے, ہم نہیں کام کریں گے, اور ہمیں نہیں چھٹی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اینولیز کریں گے اس کام کے لیے, یا نہیں کریں گے چھٹی, پہلے بھی تو کام کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیکولر ریاستوں یا سیکولر اسٹیٹس کے اندر جو مورالٹی کام کر رہی ہوتی ہے پیچھے وہ وہی ہوتی ہے. میں تو جو میجورٹی ہے نا وہ بہرحال سرمایہ یا خیر اچھا سرمایہ ٹھیک ہے, وہ ہے سرمایہ. وہ اصل میں یہ دھاسا دیتا ہے کہ جی ہم سب نیوٹرل ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب جو ہے نا مل کے ایک روٹی کھا لیں گے. جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اب بہت زیادہ بات خواتین کی وجہ سے بات ہو جائے گی. اب میں دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں حالانکہ پہلے بھی لوگ خواتین جو ہے وہ ابایا پہنتی تھی, لیکن اس وقت بہت ہی کچھ بازار ہوتے تھے ابایا کے حوالے سے, اتنے نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ آن لائن اسٹورز کی بھرمار ہو گئی ہے. بالکل. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ یار لوگ خواتین جو ہے نا وہ مذہبی ہونے شروع ہو گئی ہیں اور مذہب کی طرف آنا چکی ہیں. لیکن دیکھا گیا جاتا ہے کہ اب بیسیکلی اس کا یہ فیشن اختیار ہو گیا ہے, مطلب ابایا کو ایز اے فیشن اختیار کر لیا گیا ہے. سیم فار مردوں میں بھی ہے, مردوں میں بھی داڑھی رکھنے کا رجحان نہیں تھا, لیکن آج کل جو ہے نا وہ ایسے تیل آنا شروع ہو گئے ہیں, مطلب مینوکسیڈیل کے نام سے اتنے اشارات آ رہے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ بھائی لوگوں کو آج کل داڑھی رکھنے تک سنت محمد سے کیا بہت پیار ہو گیا. تو پتہ چلا کہ نہیں چونکہ یہ فیشن ہے تو اس فیشن کو مزید بڑھانے کے لیے سرمایہ کا سمجھ لیں کہ استعمال ہو رہا ہے, اور دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا اسٹارٹ اپ وہ آن لائن اسٹور کھول رہا ہے اور اس میں نا وہ ہیئر آئل بیئرڈ آئل بیچ رہا ہے. تو بیسکلی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا مذہبیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں. میں بتا ہم جو یہ پوری بات کر رہے ہیں اس میں ہم بیسکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ
لوگوں کو دکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ مذہبیت کی طرف آ رہے ہیں, ایکچولی وہ یوٹیلیٹرین مینٹلٹی ورک کر رہی ہوتی ہے اور اس میں سرمایہ کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے اور مارکیٹ سمجھنے کی وہ ہمارا مارکیٹ ایکویلیبریم کے حساب سے نا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. اب ذرا سی ہم تھوڑی سی اکنامکل ٹرم یوز کریں گے کہ جی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی جو ہے نا سپلائی ہو جائے گی تو ایکویلیبریم بیلنس ہو جائے گا. اصل میں ایسا ہوتا نہیں. آپ کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ معاشرے میں بڑھا دیں گے نا کسی بھی چیز کی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا سپلائی اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب اسی طرح سے جی اب تیل آ گئے, ابائے آ گئے, اور وہ آئے اسی لیے کہ جی اب کیونکہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو باہر جانا ہے, اصل چیز ہے آپ کیا جی باہر جانا ہے. اب وہ طرح سے فیشنیبل برقعے آ گئے, ابائے دے دیے, اسکارف بھی آ گئے, سب کچھ ہو گیا, دلکش ابایاس کے نام سے چل رہے ہیں اور سب جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں. تو اس کا اصل مقصد بھی یوٹیلیٹرین مینٹلٹی کے لیے پیسے کا حصول ہونا چاہیے. ہاں جی خواتین کی لائیبلٹی کے انہوں نے آپشن دے دی مزید. نہیں تو مطلب ایسا بھی تو ہوگا نا, جیسے ہمارے دیہاتی علاقوں میں یوٹیلیٹرین مینٹلٹی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ چیلنج ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کشمیر کے لوگ بتاتے ہیں کشمیر میں لوگ روڈ نہیں بننے دیتے. ہاں دیکھیں وہ سوات میں ٹورزم نہیں آپ کا پنپ پاتا, حالانکہ ٹورزم سے تو سمجھیں سرمایہ بڑھتا ہے, لیکن چونکہ وہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں تو وہ لوگ زیادہ ٹورزم کو برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی بہت لوگ باہر سے آئیں گے ہماری جگہ خراب کر دیں گے, لہٰذا وہ اس چیز کو نہیں برداشت کرتے. اصل میں بہرحال روایت مطلب کافی لوگوں نے ٹورزم والے لوگوں نے کہا بھی کہ سوات میں ہم نہیں اتنا جم سکے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں وہ ٹریڈیشنل معاشرے ہیں, وہاں پہ لوگ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں عشاء کے پاس ہو جاتے ہیں. نائٹ لائف کہاں سے آئے گی وہاں پہ؟ نہ وہاں پہ لیکور ہوگا نہ الکوہل, برداشت بھی نہیں کریں گے وہ لوگ. تو اب ٹورزم کی انڈسٹری بہرحال جو ہم کہتے ہیں نا جی باہر سے لوگ آئے ہیں اور اتنا پاکستان حسین ہے, اور بھائی باہر ان کو جو مطلب ٹورزم دنیا میں ٹورزم چلتا ہے صرف خوبصورتی میں چلتا ہے, اس کی نائٹ لائف بھی الگ ہوتی ہے. مطلب نیدرلینڈ کی ہالینڈ کی نائٹ لائف ہے تبھی جا کے دنیا جاتی ہے وہاں پہ. اب وہ ان کو کرنی ہے. اب پاکستان میں سوات میں کشمیر میں وہ ٹالریٹ ہی نہیں کریں گے. وہ لوگ قدامت پسند ہیں, ٹریڈیشنلسٹ ہیں, وہ ان چیزوں کو بالکل نہیں برداشت کریں گے. بلکہ تھر کا پتہ ہے, تھر کی بات ہم لوگ ایک دن ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جی ان کے لوگوں کو کنونس کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا ریاست کو نہیں چاہیے. اور ابھی بھی وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ جی جانور مر جاتے ہیں, تو انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہے کہ جی اگر جانور بنے گا تو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہمیں اتنی پینلٹی دیں گے, اور ان کا پیکٹ ہے. مطلب وہ کہتے ہی ہیں بیسیکلی. ہم جو بات اس بارے میں کر رہے ہیں کہ یوٹیلیٹرین مینٹیلٹی سے ہٹ کے بھی معاشرے چلتے ہیں. بالکل چلتے ہیں. مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی جو ہے وہ ترقی کی ہی پیچھے لوگ بھاگیں گے. مطلب آپ نے تھر کی مثال جو دی وہ یہی نا کہ تھر کے لوگ نہیں چاہتے کہ سڑکیں بنے. بات ہے نا, آج کی بات ہے نا, ایک وزیر نے بیان دیا کہ جی آپ کسانوں کو یہ کیوں دینا, اس پہ سٹا لگا, پوری دنیا میں لگا سٹا. اب ٹھیک ہے جی وہ ہماری پارٹی ہری ہو سکتی ہے, کسی کی نظریات اس پارٹی سے میچ نہیں ہو سکتی فیوڈل, لیکن دیکھیں وہ ایک بات تو صحیح کر رہا ہے نا کہ جی کسان کو ٹھیک ہے یا تو میں جی ایسا ایگریکلچر بناؤں کہ میں جو ہے نا ڈرون سے جو ہے نا وہ اپنی ایگریکلچر کو ڈرپ ایریگیشن کر رہا ہوں, یا میں ڈرون ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں اور جو ہے نا ڈرون آیا اور وہیں پہ جو ہے نا پانی بھائی ایسا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کی. اب وہ بیچارہ وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی اس کے بعد کیا ہوگا. اب وہ ٹیکنالوجی ہمارا نہیں آ سکی, ریاست نے بھی بہت زیادہ کام نہیں کیا. اب اس شخص کو بھی میں اگر AI دے دوں گا تو کیا ہوگا, وہ جو کام کرے گا اس سے بھی جائے گا, اس کی پروڈکٹیوٹی بھی ہم مار دیں گے. تو بھائی ہر ایک کو چیزیں اس کی استعداد کے حساب سے دینی ہوتی ہے نا, ہر چیز تھوڑی ہر ایک کو دے دیں گے. تو اب وہاں پہ یوٹیلیٹرین مینٹیلٹی اس نے بھی اصل میں یوٹیلیٹرین مینٹیلٹی کو انتظار کیا کہ بھائی تم کسان کو یہ دے دو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, لیکن مولانا کے نزدیک ہے نا وہ غیر فطری طریقوں سے اور غیر اسلامی طریقوں سے کسی بھی قسم کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جائے گی تو مولانا کہتے ہیں جی ہمارے لیے قابل قبول یہ نہیں ہے. نہیں تو پھر مسلم جو اسلامی حکومت ہوگی وہاں پہ یوٹیلیٹرین مینٹیلٹی, ہاں ہم کیا سرمایہ کو نہیں کچھ سمجھیں گے, حیثیت نہیں دیں گے. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں اسلام آئے گا تو اچھا اسلام آئے گا تو ترقی آئے گی, اسلام آئے گا تو خوشحالی آئے گی. دیکھیں خوشحالی کا لفظ زیادہ بہتر ہے. ترقی کیونکہ وہ لوگ پروگریس سے لیتے ہیں, پروگریس کے اندر وہ یوٹیلیٹرین مینٹیلٹی کا شائبہ آتا ہے, اور پروگریس بہرحال تو وہ کیسے آئے گی اسلام میں خوشحالی, اسلامی نظام میں خوشحالی کس طرح سے آئے گی؟ بھائی لوگ قناعت پسند ہوں گے آف کورس, اور جب عدل ہوگا, امن ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے جب امن ہوگا تو لاجسٹکس آسان ہوں گی, کمیونیکیشن آسان ہوگی, چیزوں کی موبلٹی آسان ہوگی, تحفظ ہوگا. آج کے معاشرے میں بھائی جھوٹ بہت عام ہے, تو لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, سیکیورٹیز گارنٹی کرنی پڑتی ہیں. جب لوگ سچ بولنا شروع کر دیں گے, اپنی چیز کو دیانت سے بیچیں گے, تو خود بخود ہی ایک جب اعتماد کی فضا بحال ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ٹرانزیکشن بڑھ جائیں گی,
پیسے کی رولنگ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی. یہ تو خیر ایک فائنینشیل ماڈل کوئی ہو, اکنامسٹ کو آپ بلائیں تو آئی تھنک وہ بات بہتر ہو. لیکن جو ایک سرفیس لیول پہ مجھ جیسا بندہ بات کر سکتے وہ تو یہی کر سکتے کہ جی امن آئے گا, خوشحالی آئے گی, کمیونیکیشن آسان ہوگی, لاجسٹکس بہتر ہوں گے, جانبداری ہوگی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر خوشحالی بھی آئے گی, یہ تو قناعت پسندی بھی. 1940 میں تو اس وقت تو اسلامی نظام کہیں تھا ہی نہیں نا. ایونچولی دنیا کے اندر لبرل آرڈر پھیل رہا تھا, لبرل آرڈر نہیں بولوں گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کیپٹلزم پھیل رہا تھا. جی ٹھیک ہے, تو کیپٹلسٹ اکانومی یا کیپٹلزم کے پھیلتے ہوئے, اب اس کیپٹلسٹ آرڈر کے پھیلتے ہوئے مولانا مودودی کو بھی اس چیز کے بارے میں رہا تھا کہ بھائی اب چونکہ دنیا میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس لوگ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں, یا جو علی گڑھ کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی تعلیمی نظام کے پڑھے ہوئے ہیں, تو اب جب اسلامی نظام قائم کرنا ہے یا اسلامی حکومت قائم کرنی ہے یا خلافت الہیہ کا ماڈل قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے مولانا مودودی کے پاس کیا وہ تھا, سلوشن کیا تھا, مطلب مولانا مودودی کیا سلوشن دے رہے ہیں یا کیا حل دے رہے ہیں کہ اس نظام کو جو موجود ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہوا جائے, اس کے اندر اس کی اسلام کاری کی جائے کہ کچھ چیزیں جو خراب ہیں اس کو ہٹا کے اس میں اسلام لگا کے اور پھر چلایا جائے, یا مولانا مودودی کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے اس سسٹم کو ٹاپل کرنا ہے اور اس سسٹم کو ٹاپل کر کے اس کے اوپر ایک اپنا نظام لے کے آنا ہے. مولانا مودودی تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو انٹیلیجنسیا ہے نا اس کو دونوں نظاموں کی بہت گہری سمجھ ہونی چاہیے. مطلب سب سے بہت مشکل کام کرنا ہے اس نظام کی جو کرنٹ نظام چل رہا ہے جس کی بنیاد پر مورخین ہیں, پولیٹیشینز ہیں, فائنینشلسٹ ہیں, اکنامسٹ ہیں, پوری بیوروکریسی ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس کا پورا نظام ہے, کورٹس کا پورا نظام ہے. اس کی سینس بھی ہونی چاہیے تاکہ اس نظام کی خرابیوں سے وہ آگاہ ہوں, اور جب اس نظام کو ٹاپل کرنا ہے, چینج کرنا ہے, ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہونا آگے پھیل جائے پورا نظام ہی ٹاپل ہو جائے تو اب کچھ بچے ہی نہیں. نہیں بھائی, اس کو فوراً جو ہے نا اس کو تعمیر بھی کرنا ہے, کنسٹرکٹ بھی کرنا ہے. تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس نظام کے مفسدات کو جانتے ہوں. اگر یہ نظام گر جاتا ہے تو سکسیزفلی آلٹرنیٹیو نظام کون سا کھڑا کرنا ہے اس بارے میں بھی وہ جانتے ہوں. تو پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا تعلیمی نظام آ جائے سامنے. علی گڑھ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا تعلیمی نظام بھی بننا چاہیے جہاں پر لوگ اتنے زیادہ کیپیبل ہوں, اتنے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں, جو اسلامی روایت کو بھی سمجھتے ہوں, اس پورے کے پورے نظام اور نسق کو جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر استوار بھی کر سکتے ہوں. وہ تو اس معاملے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو فریم ورک ہے الیگیرینس کا, وہ دیکھو خاص فریم ورک ہے, وہ ماڈرن سوشل سائنسز پر کھڑا ہوا ہے. اور ماڈرن سوشل سائنسز میں کہہ رہا ہوں تو وہ ویسٹرن سوشل سائنسز. آپ کو پتہ کہ سوویٹس نے بھی سوشل سائنسز بنائی ہے, اس کا نام بھی انہوں نے یہی دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہارا جو فریم ورک ہے وہ آکسفورڈ کا فریم ورک ہے, وہ کیمبرج کا فریم ورک ہے, وہ ہارورڈ کا فریم ورک ہے. تو ہمارا فریم ورک تو وہ ہوگا, تھا تو ہمارا فریم ورک, تو وہ یہی تو بتا رہے ہیں مدارس کا نظام جو تھا موجود تھا, اس کا اسلامی اس کا بھی پورا تعلیمی نظام تھا. نے نا تو مولانا مودودی کیا اس سے بھی انٹلیکچولی ان چیزوں کی استعداد پہ کمپرومائز کیا. ان کو لگا کہ جی اگر ہم اس کام میں بھی لگے نا کہ ہم بڑے میتھمیٹیشینس پیدا کریں, ہم بڑے فلاسفرز پیدا کریں, ہم بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس اور اکنامسٹ اور فائنینشلسٹ پیدا کریں, تو جی اسلامی علمیت بہرحال وہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا جی فی الحال اسلامی علمیت کو اچھا وہ باقاعدہ اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے یا وہ سوچتے تھے, ایسا نہیں تھا. پورا ادارہ تھا ندوہ کا, ندوۃ العلوم, اس پہ سوچ رہا تھا, وہ اسی لیے بنایا گیا تھا. شروع میں تو دیوبند کی جو پوری تحریک تھی, جو پورا ایک ادارہ تھا, وہ بھی اس میں بھی میتھمیٹکس اور اس طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے. حضرت نانوی صاحب جنہوں نے خود دیوبند کا جو ہے نا وہ تاسیس کی, وہ خود بھی میتھمیٹکس کی تعلیم کو بہت فروغ دیتے تھے, ریاضی میں بہت ماہر تھے. بعد میں بھی جو ہمارا امام رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو پورا ایک فریم ورک ہے, وہ بھی بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے, جیولوجسٹ تھے. تو ان کے یہ چیزیں سامنے تھیں, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جی پرسنل کیپیسٹی پہ تو وہ سیکھ لے تو سیکھ لے, لیکن مدارس کا پرائمری فریم ورک کے ہم اسلامی علم کو بچا لیں. تو مولانا مودودی نے اس کتاب میں یہ بات بھی کی کہ جی وہ پورا مدرسے کا نظام وہ بھی اس سے قاصر ہو گیا کہ جی وہ ایک پورا لوگ انٹیلیجنسیا پیدا کر سکیں, ایسے کوالٹیٹیو لوگ پیدا کر سکیں جو ان نظام کو سمجھتے ہوں. یہ گر جائے گا تو نیا نظام کنسٹرکٹ کرنے کی صلاحیت میں موجود ہو, وہ بھی اس سے قاصر. تو وہ اس معاملے میں انہوں نے تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ نا امیدی کا بھی اظہار کیا کہ جی اس طرف سوچا نہیں جا رہا. تو پہلے تو ایک تعلیمی مشن ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگ بنے ایسے اور فنٹاسٹک لوگ ہوں,
فیبولس طریقے سے وہ کام کر رہے ہوں، وہ پھر اسلامی علمیت سے بھی مطلب یہ ٹھنڈے پیٹے والا کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے سکون سے. ایسے نہیں ہوگی کہ جی ہم بیٹھے آپ نے جو ہے وہ اس معجزہ دور کی جو غالب تہذیب ہے اس تہذیب کو بھی سمجھنا ہے. بالکل، کیونکہ ظاہر آپ نے جب ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے، تو اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جس جگہ پہ قائم کیا جائے گا وہاں پہ اور کوئی شرط تو نہیں ہوگا نا. بالکل. تو پہلے جو موجودہ فتنے ہیں ان فتنوں سے آپ آگاہ ہوں، مطلب ویسٹ کا اکنامک سسٹم ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کا سوشل سسٹم ہے اس کے بارے میں پتہ ہو، یا اس فیلڈ کے ماہرین ہو. اس چکر میں ہمارے پاس سائنسدان بھی ہوں گے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ میتھمیٹیشینس بھی ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی علمیت کے بھی ماہر ہوں گے. ماہر نہ ہو لیکن کم از کم اسلامی علمیت کی بنیادوں سے واقف ہوں. اور اس کے مزاج سے بھی. ایک تو ہوتی ہے نا شریعت، ایک ہے مزاج شریعت کہ جی کس وقت کیا چیز ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے اور کس چیز کو کس وقت فوقیت دینی ہے. وہ اجتہادی بصیرت وہ بھی ان لوگوں میں ہونی چاہیے، یا پھر علماء سے ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ جی ان تصورات کو آپ نے علمیت کی روشنی میں، اسلامی علمیت کی روشنی میں کیسے دیکھنا. جیسے پورا امام حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک فقہ ہے نا، اس کا ڈسکورس ہے کہ اس میں انہوں نے حکما کو اور طبیبوں کو اور معاشرے بے کے بڑے بڑے تجارت کے پیشہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا، اور جو مسائل آئے ان کو اس وقت کے کنٹمپریری حالات پر بھی منطبق کیا، اور فیوچر میں جو چیزیں آنے والی ہیں اس کے اوپر بھی اس پوری کی پوری شورا کے اندر بات ہوتی تھی، اور بڑی تفصیل سے بات ہوتی تھی، اور مسائل کا حل نہیں کرا جاتا تھا. اب یہ بات اس وقت لوگوں کو سمجھ میں تو آ رہی ہوگی نا. مطلب مولانا مودودی اگر کہہ رہے ہیں یہ بات، تو مسلم لیگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا مسلم لیگ اس ضد پہ تھی نہیں آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے لیکن ہم بس ابھی اپنی پہلے حکومت بنا لیتے ہیں اور پھر ہم بعد میں جو ہے نا وہ اسلامی حکومت تک تو مسلم لیگ 36 اور 35 to 39 مطلب مولانا مودودی نے یہاں پہ لوز تھنکنگ کی بات کی ہے، کی بات کی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم ایک ریاست بنا لیں گے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ 35 سے لے کے 39 تک تو مسلم لیگ مولانا کی رومانس میں مبتلا ہو گئی. مسلم لیگ مولانا کے رومانس میں مبتلا ہو گیا جب مولانا مودودی کمپوزٹ نیشنلزم کی دھجیاں اکھاڑ رہے تھے، جماعت علماء ہند کی مخالفت کر رہے تھے، کانگریس کی مخالفت کر رہے تھے، عبد الکلام جو کہ جن سے بہت انسپائر تھے ان کی مخالفت کر رہے تھے، تو مسلم لیگ والے ان کے پمفلٹ پڑھا کرتے، مولانا مودودی کے پمفلٹ پڑھا کرتے. اب جب 40 ہو گیا اور 40 کے بعد مولانا نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا اس نیشنلزم سے تمہیں زیادہ خطرہ ہے، یہ تو کمپوزٹ نیشنلزم کے نعرے سے زیادہ جو ہے نا خطرناک نعرہ ہے. اور پھر انہوں نے اس پر تنقید کرنا شروع کی تو مسلم لیگ کو پریشانی شروع ہوئی. لیکن ایسا نہیں تھا، سنجیدہ لوگ بھی موجود تھے اور ان کو لگا کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے نا بہرحال یہ ریزونیٹ کرتی ہے ہمیں، تو ٹھیک ہے ہم مسلم نیشنلزم کی فریم ورک سے باہر نکل کے سوچ سکتے ہیں. اور اسی سوچ میں ٹرانزٹ آئی ہے جو محمد علی جناح نے کہا کہ جی ہم اپنا جو معاشی نظام ہے وہ سود سے پاک بنانا چاہتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی نیگوشیشن کے وقت انہوں نے جب سرحد کا ریفرینڈم ہونے والا تھا 46 کا، انہوں نے اسلامیہ کالج میں تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی ہم ایک وطن بنانا چاہتے ہیں جہاں پر جس کو ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور جگہ پہ باقاعدہ شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلامی نظام کے الفاظ یوز کیے ہیں لیٹر آن 46-47 میں. تو اس میں کلیئرٹی آتی گئی ہے، ویژن میں تبدیلی آئی ہے، تھوڑی سی ٹرانزٹ ہوئی ہے سوچ. مطلب مولانا نے جو اس تقریر کے اندر مولانا مودودی بہت خام خیالی کی بات بھی کی ہے کہ کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کی مسلم لیگ اور وہ اس میں ہر بات خام خیالی دی تھی کہ جی ہم جو ہے نا آئیڈیلسٹکلی ایک بنا لیتے ہیں ملک، یا پریگمیٹکلی ایک ملک بنا لیتے ہیں. سوری میں نے پریگمیٹکلی ایک ملک بنا لیتے ہیں، ملک بن جائے گا تو جی سب بیٹھ جائیں گے اور اسلامی نظام بھی آ جائے گا. ایک دفعہ ملک تو بن جائے. لیکن مولانا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک عمارت جب بن جاتی ہے نا تو اس میں صرف کھڑکیاں چینج ہوتی ہیں، دروازے چینج ہوتے ہیں، پلر نہیں چینج ہو سکتے. تم جس طرح ملک بنانا چاہ رہے ہو پوری بنیاد پلر جو ہے نا وہ غلط ہے. یہ پلر جو ہے نا اس سے ہمارا ٹیڑھی بنے گی، سیدھی نہیں بنے گی. تو اس پلر کے اوپر جو پلر بننے سے پہلے اس لیے انہوں نے اس پلر کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں اس پہ موڑا گیا، لیکن اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم نہیں ہوتا بلکہ الٹا قدم ہوگا. تو مولانا مودودی بیسیکلی میں جب پوری عمارت بن جائے گی پیسہ بھی لگ جائے گا، جانیں بھی لگ جائیں گی، خون بھی لگ جائے گا، توانائیاں بھی لگ جائیں گی. اس کے بعد جب اس کو ریورس کرنے جا رہا ہوں نا تکلیف زیادہ ہوگی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، ابھی ٹھہر جاؤ، یہ کام کریں گے لیکن صرف اس بنیاد پہ کریں گے کہ اسلامی ریاست بنائیں گے، مسلم قومیت بنا دیں گے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی لیکن اسلامی حکومت نہیں ہو سکے گی. تو پھر جی ایسی ریاست سے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو مطلب ہم تو الٹا قدم جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اس سے بہتر تو اسٹینڈ اسٹل پوزیشن پر ہے، کم سے کم میں آگے تو بڑھ جاؤں گا، انرجی تو نہیں ویسٹ ہوگی پیچھے جانے میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی، تغیر آنے والا تھا، مسلمانوں کو مائیگریٹ کرنا تھا.
ادھر سے ادھر جانا تھا، یو پی اور سی پی اور بہار اور دلی سے لوگوں کو جانا تھا، تو اس میں انرجی لگنی تھی، ٹائم لگنا تھا، وقت لگنا تھا، جانوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. تو وہ اچھا کہتے تھے کہ ایسا کیوں؟ یہاں پہ مولانا کہتے ہیں جو باقاعدہ مجھے باقاعدہ لگتا ہے مولانا جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج اگر آپ کو ایک خطہ زمین حکومت کرنے کے لیے دے بھی دیا جائے تو آپ اسلامی اصول پر اس کا انتظام ایک دن بھی نہ چلا سکیں گے. مولانا مودودی مسلم اسی 1940 میں مسلم لیگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر مسلم لیگ کے لوگوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو خطہ مل بھی جائے تو بھی آپ نہیں جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کسی نہ کسی اصول پہ تو چل جائے گا. جیسے پہلے کمپیٹنٹ لوگ ہیں مستقبل میں، انہوں نے لیجسلیشن کو سنبھالنا ہے، مستقبل میں انہوں نے بیوروکریسی کو سنبھالنا ہے، مستقبل میں وہ پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں، لیکن وہ اسلامی اصولوں سے بے بہرا ہوگا. اس میں اسلامی اصولوں کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو عمارت کھڑی نہیں ہوگی نا اسلامی اصولوں پہ، اس کی محض کھڑکیاں اور دروازے چینج کرنے سے نا اسلامی نہیں ہو جائے گا. بلکہ مولانا ہو گئے علاقہ کہ اگر کسی شراب کے اوپر لکھ بھی دیا جائے گا کسی یہ بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گی تو وہ تو زیادہ مکروہ چیز ہے. مطلب مولانا مودودی یہاں پہ جو ہے وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ جو ہے نا وہ ضروری ہے بالکل اس ریاست کے چلانے کے لیے. پھر یہ کہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معجزہ سمجھوں گا. اصل میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہی جو ہم نے شروع میں بات بھی کی تھی کہ جی آپ نے 20 ڈالے لیمو کا اور اگ جائے آم تو ایسا نہیں ہوگا. اور وہیں پہ بھی انہوں نے جبریت کی بات بھی کی تھی کہ جی ایسا نہیں ہوگا کہ ڈٹرمنزم ہے اور جو ہے نا وہ پھر بھی یہ چیز ہو جائے گی. خود بخود ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگ جس چیز کے لیے ایفرٹ پٹ اپ کریں گے وہی چیز نکل کے سامنے آئے گی. آپ نے ایفرٹ پٹ کی ایک نیشنل ریاست نیشن اسٹیٹ کی اور بن کے آ جائے گی جی اسلامی حکومت، تو یہ تو ہونا نہیں والا. اس لیے آپ کے خد و خال آج سے بہت زیادہ کلیئر ہونے چاہیے. مطلب کہ جیسے کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہارون رشید جو متازلی تھا لیکن وہ چاہ کر بھی ریاست کو متازلی نہیں کر سکا. کچھ عرصے تک تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کے مفتی اعظم تھے وہ متازلی رہے، علماء متازلی رہے، لیکن وہ اپنی اس حکومتی مشینری کے ہوتے ہوئے بھی پوری قوم کو متازلی نہیں کر سکا. تو بیسیکلی یہ تھی کہ مسلک اعتدال کے جو لوگ تھے وہ زیادہ امپیکٹ تھا ان کا امام احمد حنبل کا. انہوں نے ہلنے نہیں دی اس کو، وہ کوشش لاکھ کرتا رہا لیکن امپیکٹ ہو نہیں سکا اس کا. اسی طرح سے جی آپ جو ہے وہ ریاست بنا دیں گے لیکن سوسائٹی اس کے لیے تیاری نہیں ہوگی تو فیلئر ہو جائے گا. تو اگر آپ نے آج سے عوام کے اندر بھی اسلامی شعور بیدار نہیں کیا، اور مطلب اگر مسلم حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ اور مسلم حقوق کی بات کرتے کرتے آپ نے ریاست بنا لی، لیکن اچھا مولانا مودودی جی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہ لیٹ سپوز آپ نے بنا لی حکومت اور حکومت بنانے کے بعد آپ نے بولا چلو اب ہم اسلامی اصول پہ اس کو لاگو کریں گے، تو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. کیسے ہوگا بھائی؟ فریم ورک تو لوگ نہیں مانیں گے کیا؟ لوگ نہیں مانتے کیا؟ نہیں، لوگوں نے تو پھر مانی نا. نہیں مطلب کیا مسلم لیگ نے اپنے پورے اسٹینس کو ریویو کیا اور ٹرانسلیٹ کیا، اور یہ تو نہیں کہ 100% مولانا مودودی کی بات مان لی ہو، لیکن بہرحال مسلم لیگ کے تھاٹ میں تبدیلی آئی ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو محمد جلال الدین اکبر صاحب ہیں، ہندوستان کے صحافی تھے اور پھر بعد میں کانگریس کے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، انہوں نے تو سیکولرزم کا مقدمہ قائم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی پاکستان میں تو گاڈ فادر آف پاکستان ورسز فادر آف پاکستان کی لڑائی ہے. ان کے خیال میں جناح سیکولر تھا لیکن جناح واز اے گریٹ ایڈوکیٹ، ہی چینج دا کیس فرام مسلم ان ڈینجر ٹو اسلام ان ڈینجر. اور وہ کہتے ہیں اس کو اس چیز کی ترغیب کیسے ملی؟ ترغیب ایسے ملی کہ مولانا مودودی اس وقت بہت زیادہ پاپولسٹ نیریٹو بیان کر رہے تھے. مولانا مودودی کا نیریٹو اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا تھا کہ اگر جناح اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا تو خود جماعت اسلامی کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی کہ بہت بڑی پارٹی بن جا رہی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی جناح کا یہ ایک مسچیویس تھا کہ اس نے وہ نیریٹو کو اٹھا لیا اور خود اڈاپٹ کر لیا اور پاپولر نیریٹو وہی بن گیا. تو ان لوگوں کا یہ خیال بھی ہے. اب اس سے آپ اتفاق کریں خلاف کریں، مال ان کی رائے ہے. میں نے اس لیے پیش کی کہ جی لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے گیا یہاں پر ہمارے جو این ایف پی ہیں اسموکرز کارنر والے، وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا چل رہا تھا. این ایف پی وہ کہتے ہیں بتا رہا تھا سب کو جی ہم سر سید کی لیگیسی کو کیری کرتے، اقبال کے رومانس میں مبتلا ہو جاتے، ان کو تو سبھی اپنا مانتے ہیں. صحیح چل رہا تھا یہاں تک. یہ مودودی صاحب آ گئے، انہوں نے پرابلم کریٹ کر دی، انہوں نے پروگریس بھی روک دی. ان کے خیال میں تو وہ تو یوٹیلیٹرین مینٹلٹی کے ہمیں لگتا ہے ہمیں وہ انہوں کا پروگریس بھی روک دی اور اسٹیٹ کو اسلامی اصول پر سوار کرنے کی کوشش کی. حاصل اصول کچھ ہوا نہیں اور ہم دیکھیں اب ہم ریگریسو اپروچ بن گئے جی. ہم مولانا مودودی کو سب تنقید کیا. مولانا مودودی اتنی ان کو مطلب خوف کیا تھا مولانا مودودی کو کہ اگر
جیسے بھائی اگر مسلم لیگ کا اسٹانس ہوتا مولانا مودودی اس پہ زیادہ جو ہے وہ سختی نہ کرتے اور ٹھیک ہے گو ود دا فلو والی سی ہوتی تو مولانا مودودی کو ڈر کیا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ان کو ہونے جا رہا ہے کہ جی اتنی گردنیں کٹ جائیں گی, اتنے لوگ یہاں سے وہاں جائیں گے, آخر میں وہی ہوگا جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو جس طرح سے لوگ یہاں پہ رہنا ہے یا تو ویسے ہی رہتے رہے, اتنی بڑی قربانی نہ دیں. کیونکہ دیکھیں بھارت جب مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی قربانی دے کے آپ جائیں گے, الگ ملک بنائیں گے, الگ ملک بن گیا مسلم قومیت کے نام کے اوپر, پھر آپ نے بات کی اسلامی نظام کی تو آپ نے دوبارہ تیزی چلانی پڑے گی اس اسلامی نظام کے لیے, اور پھر اس میں جو ہے وہ دوبارہ کٹیں گے اس ریاست کے. ظاہر بات ہے جب آپ تحریک چلائیں گے تو ریاست کا نظام تو چیلنج ہوگا, اسٹیبلائز نہیں رہے گا نا, چیلنج ہو جائے گا. جب چیلنج ہوگا تو جی آپ پھر انارکسٹ ہوں گے, آپ پھر ریبیلین ہوں گے, آپ پھر باغی ہوں گے, آپ پھر جو ہے نا وہ ریگریسو اپروچ کے آدمی ہوں گے. مطلب کہہ رہے دوبارہ مولانا مودودی کے نزدیک ہم دوبارہ اس کے متعمل نہیں ہے کہ ہم اس تحریک کو دوبارہ شروع کریں. ونس فار آل اگر ایک ریاست بن رہی ہے اس کو اسلامی اصولوں پہ بنائیں. مسلم لیگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے مسلم میجورٹی رول پہ بنا لیتے ہیں اور پھر ایک ٹائم بعد جو ہے وہ اس کو اسلامی ہم کنورٹ کر لیں. آئرونیکلی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا بھی نا پاکستان بننے کے بعد کہ جب ہم نے دیکھا نا مولانا مودودی میں بھی تو مسئلہ ہوا, مودودی پھانسی کی سزا, جیل میں چلے گئے 48 میں جیل میں چلے گئے. قائد اعظم کا انتقال ہوا اور دستور مطالبہ نظام اسلامی کی بنیاد پہ جیل میں چلے گئے. بہت بڑے بڑے وہ اسی تھریٹ وہ اسی وجہ سے دیکھیں ان کو لگا کہ اسٹیٹ کو لگا جی ہماری ریٹ چیلنج ہو رہی ہے, یہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک عجیب سے نظام کی بات کر رہے ہیں, تو جی یہ جو ہے نا اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج ہو رہا ہے اور یہ لوگ انارکسٹ ہیں, یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں, ان کو جیل میں ڈال دو. مطلب مولانا مودودی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے مسلم قومی حکومت ان کی سزا پھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی. یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں 1940 میں. بالکل, اور خود ان کے ساتھ ہی ہو گئے. اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جتنے جیتے جی غازی اور مرنے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ رہیں گے. مطلب مولانا مودودی جانتے تھے کہ ہوگا اور واقعی ہوا. آپ نے بتایا 48 میں مولانا مودودی گرفتار کیا, میں تو گرفتار کر لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ریاست جو بن رہی ہے وہ اسلامی نظام کے نام پہ نہیں بنی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ قرارداد مقاصد پاس ہو جائے. ریاست کو جی قرارداد مقاصد پاس ہو جائے گی تو پھر تو تصور خیر اسلامی ہوگا, تو جی یہ ہمارے ساتھ تو جی مائنورٹیز بھی ہیں تو ان کا کیا ہوگا, نہیں یہ پاس نہیں کرنے دو. تو مولانا مودودی کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے. اور اتنے جو نعرے تھے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ, اس سے جو ہے انہوں نے آپ سمجھے کہ ریٹریٹ کیا ریاست نے, کیونکہ ملک تو بن گیا تھا ملک, کیونکہ اور پھر وہی ایم جے اکبر والی بات کہی, مسلم قوم کے نام پہ تو ملک بنانے میں اتنا چارم نہیں تھا, مسلمانوں کی بڑی قربانیاں نہیں دینی تھی, اس کی قربانیاں تو حاصل ہوتا اسلامی ریاست. اچھا اب اسلامی ریاست کے معاملے اب وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مینٹلٹی نہیں تھی, وہ اس کو اب نافذ کرنے میں امپلیمنٹ کرنے میں سوچ بچار چل رہی ہے, تھنکنگ چل رہی ہے, جی ہم کر دیں گے, جی پیسہ کہاں سے آئے گا, ایسا نہ ہو ہماری امداد رک جائے. شروع سے ایک تو مسئلہ ہوئی امریکہ کیمپ رشین کیمپ کا, تو پھر کوشچن شروع ہوگا, پھر جیل میں ڈال دو. اچھا اس کے بعد پھر جو ہم نے بات کی کہ جی جو یہ لوگ جو بات کریں گے وہ جیلوں میں ہوں گے. 53 میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا, قادیانیت تھی, انہوں نے کتاب لکھ دی مسئلہ قادیانیت, اور اس میں انہوں نے قادیانی مسئلہ حوالے بھی دیے. اقبال نے بھی کہا کہ دے آر ٹریٹرز آف اسلام. ہاں صحیح. اس کے باوجود بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی ٹرائل چلا کے, اور بڑے بڑے علماء کو ان کے ساتھ جو ہے وہ قید رکھا گیا. آپ سوچیں کہ وہ ملک اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے, اور لیکن کیونکہ بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں تھی, میں نے کہا کہ ٹرانسلیٹ ہوا تھا لیکن بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو گئے تھے اس سب کے ساتھ. مولانا مودودی کی فکر سے 100% متفق نہیں ہو گئے تھے. تو پھر کیا ہوا, پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جی انہوں نے مولانا مودودی کو خطرہ سمجھا اسٹیٹ کی ریٹ کے لیے, اور ان کو انہوں نے سمجھا کہ جی ان کا حل تو یہ کہ ان کو جیل میں ڈال دو. بہرحال اس کے اوپر پھر احتجاج اور پھر دوسرے ملک کی سفارشات, اس کے نصیب میں مؤخر تو ہو گئی پھانسی کی سزا. لیکن وہی بات کہ کیونکہ اسٹیٹ اپنے پرائمریلی ان اصولوں کو سوار شروع میں نہیں ہوئی تھی, تو اس کے اندر یہ ڈیبیٹ بن گئی کہ جی ہم نے اسٹیٹ کا نام اسلامی رکھنا ہے بھی یا نہیں رکھنا, دستور نظام اسلامی نافذ کرنا بھی یا نہیں کرنا, قرارداد مقاصد پاس ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ مسئلہ ہم نے دیکھا پاکستان بننے کے بعد پیش بھی آیا. اچھا اس میں جو ہے وہ مولانا نے جو ہے نا وہ مختلف اب جب سولوشن جب دی ہیں کہ مولانا مودودی نے پھر اس کتاب کے باہر میں اس تقریب میں جو ہے وہ آگے پوری مرحلہ وار بتائی, لیکن مولانا مودودی نے پھر ڈیفرینشیٹ بھی کیا ہے جو ہمارے کلمے کا ڈفرینس ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ پہ اور کلمہ لا الہ الا انسان پر. مولانا مودودی نے باقاعدہ ایک کلیئر لائن کھنچوائی ہے. بالکل یہ کیا چیز ہے؟ وہی بات جو ہم نے سیکولر ریاست میں کی تھی کہ جی جو دنیاوی حکومت ہوگی, جو سیکولر ریاست ہوگی, وہ تو خالصتاً انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ, انسان کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلے گی. لیکن جو اسلامک اسٹیٹ ہو سکتی ہے نا,
وہ تو بہرحال توحید کی حکومت حاکمیت ہوگی وہاں پہ تو خدا کے فیصلے ہی چل سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ جن اصولوں پر اپنی ریاست کو استوار کرنے جا رہے ہیں نا وہاں پر بہرحال حکمرانی انسان کو ہوگی. مولانا لکھتے ہیں نا کہ ان سب کی بنیادی علت انسان کا اپنے آپ کو خود مختار، انڈیپینڈنٹ اور غیر ذمہ دار ارسپانسبل سمجھنا، بالفاظ دیگر اپنا آپ الہ بننا ہے. تو وہ یہی ہے لا الہ الا انسان کہ جی میں فیصلے کروں گا اور میں رب کے فیصلے بھی اس وقت مانوں گا جب میری عقل میں آ جائے گی. اگر نہیں آئے گی یہ تو آج کل بہت سارے مسلمان کہتے ہیں. نہیں ایسا مطلب دیکھیں مطلب میں لٹرلی بتا رہا ہوں، پریکٹس وہ کر رہے ہوں گے. اب تو یہ بات بڑے لوگ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہ بھائی میں تو تبھی مانوں گا جب میری عقل میں آ جائے گی. دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں نا ہمارا تو وہ کہتے ہیں زیادہ ریشنل طریقہ یہی ہے. ہمارا تو پریفیس ہی ہے کہ ایمان بالغیب کہ جو چیز آ گئی ہے آپ کو اس کو ماننی ہے. حقانیت ثابت آپ کے ہو سامنے نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ماننی دو. مطلب اس والی ریشنلٹی جو میں جس کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی سب سے بڑا پرابلم یہی ہے نا کہ اس نے سب سے بڑا جو ہے وہ کس کو رکھا ہوا ہے؟ اپنے عقل کو رکھا ہوا ہے. تو پھر وہی عقل پرستی کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر بھی مولانا کی کتاب ہے ہم کبھی آپ بات کرنا ہو تو اس پہ کر لیں گے. لیکن یہ تو ایک مسئلہ تو ہے کہ اگر آپ نے رب کی ماننی ہے تو پھر تو اس پہ چیلنج نہیں کرنا. پھر تشکیک کی لہریں نہیں ہونی چاہیے. پھر ایزز ماننی ہے. اس کے اوپر سوال نہیں ہونا چاہیے. اس کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے. بس وہ ہاں ٹھیک ہے دلیل دیں آپ اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن اس پر اعتقاد رکھنے کے لیے یا ایمان رکھنے کے لیے اس کو تو پھر ماننا ہے بھائی ایمان بالغیب تو نام ہے. اچھا اب دیکھیں نا 1940 کی تقریر میں وہیں دوبارہ لے کے جا رہا ہوں. اب مولانا مودودی کہہ رہے ہیں یہاں کوئی ہز مجسٹی نہیں ہے، یہاں کوئی ہز ہائنس نہیں ہے. بالکل یہاں کوئی ہائنس ساری کی ساری بتانا کہ اس کے لیے خاص ہے. ہائنس صرف اسی ایک کو زیبا ہے جہاں کوئی ہز لارڈشپ نہیں ہے. تو مولانا مودودی یہ اصطلاحات کی استعمال کر رہے ہیں. اصل میں قانونی نظام سے تو مولانا مودودی اس وقت بہت ہی الرجک تھا اور کورٹس کی جو لینگویجز تھیں وہ اسی طرح کی تھیں کہ جی جو یہ بات کر رہا ہے یہ تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے ابھی بھی اس کو الہام ہو رہا ہے اور ہم جو ہے نا مطلب وہ اس ٹرمنالوجی کو ہز لارڈشپ کو وہ سمجھتے تھے، کہتے ہیں کہ جو انگریز جو اس طرح بول رہا ہوتا ہے بالکل تو مسلمان بھی اس کو ایسی پرسیو کرنا شروع ہو گئے تھے. بالکل. تو ان کو لگتا تھا کہ اس کو الہام ہو رہا ہے اور ہم تو اس کے مقتدی ہیں تو ہمیں تو ماننا ہی سے ماننا ہے. اس لیے انہوں نے اس کو برے طریقے سے جو ہے نا اٹیک کیا کہ جی یہ ٹرمنالوجی جو ہے نا یہ انسانوں کے لیے استعمال ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف خدائے بزرگ و برتر کے اوپر سچتی ہیں اور یہ وہی ہمیں حکم دے گا. ہم اسی کے ان الحکم الا للہ، ہم اسی کے حکم کے محتاج ہیں. وہ جہاں پر ہمیں بتائے گا کہ رائٹ موڑنا ہے ہم رائٹ موڑیں گے، لیفٹ موڑنا ہے ہم لیفٹ موڑیں گے، بالکل اسی کی بات مانیں گے. باقی یہ جو دنیا کی حاکمیتیں ہیں اور دنیا کے جو انسان ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جی تمہیں کس طرح سے نظام زندگی بسر کرنا ہے اس کے تو وہ صف خلاف ہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلا جو یہ ایجنسی ہوتی ہے جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ بہرحال کورٹس ہوتے ہیں، وہ لا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے اسپیسیفکلی تنقید کی ہے. یہ تو اس مولانا نے مطلب جو مغرب کا نظام ہے اس کو مولانا نے جو ہے وہ لا الہ الا انسان سے تشبیہ دی ہے اور مولانا اس کے مقابلے میں جو اسلامی نظام قائم کرنے کی بات جو کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی اس کی بات کر رہے ہیں. تو مولانا نے تھیوری آف انلائٹمنٹ کو رد کیا نا. تھیوری آف انلائٹمنٹ یہ کہتی ہے نہیں جو چیز ہمیں ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے گی ہم اس کو مانیں گے، عقل میں نہیں آئے گی تو جی ہم رد کر دیں گے. اور ہم تو سوچتے ہی اسی لیے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب کیونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اور میرا وجود اس کا دلیل ہے تو جی وہ چیز جو اندیکھی ہے ہم اس پہ بلیف ہی کیوں کریں. وہ اس وقت بلیو کریں گے جب میری عقل میں آئے گی، ورنہ اس کو بلیو کرنے کی کیونکہ وہ بہت زیادہ امپیریکل ایویڈنس کی قائل ہے. امپیریکل ایویڈنس کے اندر جس چیز کو اندر تجربہ نہیں کیا ہوا مطلب جب آپ کی پوری تہذیب ہی اس چیز کے اوپر ہوگی کہ یار میری عقل بھی اسی جائے گی تو میں کروں گا تو پھر ظاہر ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے برعکس ہی نظام زندگی دیتے ہیں. تو مولانا نے اس نظام کی جو غیر ایک انسان کی عقل سے نکلا ہوا نظام ہے یہ پوری مغربی تہذیب جو ہے اس کے لیے پھر مولانا نے کیا طریقہ جو پورا بیان کیا ہے اس کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا لب لباب تو یہ کہ جی بہرحال دعوت کے مراحل ہیں. جیسے مولانا دعوت یہ مولانا کی دعوت ہی ہے نا، یہ قولی شہادت ہی ہے نا. اور پھر اس کو کہتے ہیں وہ اس کو کنورٹ کرنا ہے عملی شہادت کے اندر. اور جو بدعات ذہن میں آ گئی ہیں، جو خرافات ذہن میں آ گئی ہیں، جو اس وقت کی لوگ انسپائر تھے مغربی علوم و فنون سے، وہ سوشل سائنسز کا پورا اسٹرکچر، وہ پورا لا کا اسٹرکچر، وہ ماڈرن لا، اس پہ تنقید کرنی ہے. اس کو انہوں نے نام دیا تطہیر افکار کا. اور پھر بات کر رہے ہیں کہ جی اب صرف ڈی کنسٹرکٹ نہیں کرنا بلکہ کنسٹرکٹ بھی کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعمیر افکار. ایک غلط چیز مفسدات آ گئی ہیں اس کو رد کرنا، اس کی صفائی کرنی ہے، اس ملبے کو صاف کرنا ہے.
اس کو پہلے ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے, پھر ملبہ کرے اس کو صاف کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں تطہیر افکار. پھر وہ کہتے ہیں جی بلڈنگ نئے سرے سے کھڑے ہوئی, رو اسٹرکچر کھڑا, اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹلی تعمیر افکار. وہی طریقہ جو سمجھ لے کہ مدینہ کی ریاست کے بننے میں ہوتا ہے, ایگزیکٹلی وہی ماڈل ہے پورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت اللہ سے کام کا آغاز کیا, 13 سال تو صرف دعوت کا مرحلہ ہے, اور پھر اس ایک نظم اجتماعی کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے مدینے کے لوگوں سے بیت عقبہ اولا بیت عقبہ ثانیہ کیے, اور پھر جا کے ایک معاشرے کے اندر پہلے پھر مصعب بن عمیر کو وہاں پہ بھیجا, اور ان کو پھر جو ہے وہ اس بات کی طرف راغب کیا کہ جی کسی طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ کنونس ہو جائے, اور حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے لوگوں کو کنورٹ کرنا شروع کیا, اور پھر بیت عقبہ ثانیہ ہوئی. کہ پہلے پھر ایک نظم تھا, ایک نظم و ضبط سے معاشرہ چلا, پھر اچھا یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ ہلکے ہلکے لوگ قبول کر رہے ہیں اسلام. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا جی غلام سے شروع میں غلاموں نے قبول کیا, حالانکہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ اس سوسائٹی کے بڑے انٹلیکچوئل لوگوں میں شامل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے, بہت سارے لوگوں کو وہ دعوت سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ لوگ شاعر بول لیتے, جادوگر بول لیتے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مجنون ہے, لیکن کچھ لوگ سمجھ میں آ رہی تھی. بالکل صحیح. اور پھر ظاہر ہے جس طریقے سے شروع کے کچھ ایام کے اندر سابقون الاولون کچھ لوگ تھے, پھر اس کے بعد ظاہر جیسے آپ نے بتایا مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ مدینہ بھیجا گیا, اور پھر وہاں سے لوگ آئے, بیت عقبہ اولا ہوئی, بیت عقبہ ثانی ہوئی, اور پھر جو ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا, پھر جو ہے وہ پھر غزوات ہوئیں, بلکہ ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد پھر جو ہے نا وہاں پہ پھر معاشرے کا قائم میں ہے نا کہ ایک معاشرہ تیار ہو گیا, سوسائٹی تیار ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئیں گے تو وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے. مطلب یہ کوئی ارتقائی معاملہ نہیں تھا. نہیں دیکھیے یہ تو پورا خود بخود نہیں ہوا. مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار خود بخود ہو جائے گا, جو کہ شروع مولانا نے بھی کہا کہ جبریت والا معاملہ کام تو جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا, پروگریشن سے ہوگا. اس میں پوری کی پوری فلاسفی, پوری کی پوری سائنس انوالو ہوگی. سائنسز ان سینس میں اس تجربے کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اسٹیپ تدریجی مرحلہ ہوگا کہ جی یہ آہستہ آہستہ ہوگا, اور اس پہ ایفرٹ پٹ ہوگی. یہ صرف معجزہ نہیں ہو جائے گا, بلکہ ایفرٹ پٹ ہوگی, محنت کرنی پڑے گی, ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, ریگریس طریقے سے کام کرنا پڑے گا, اور سوچنا, اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. ہمارے پاس بہت ساری سامنے سیرت میں واقعات آتے ہیں کہ کتنے لشکر جاتے تھے تجارتی جو یمن سے لے کے سوریا جا رہے ہیں, شام جا رہے ہیں, اور ان کو باقاعدہ واچ کیا جاتا تھا, اور ان کو سگنلز دیے جاتے تھے کہ تم واچ ہو رہو. اس کے لیے کتنی ایفرٹ, کتنی محنت, کتنی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہوں گی کہ ان کو کنٹینیوسلی یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ جی تم واچ ہو رہو. تو اسی طرح سے جب مدینہ مائگریٹ ہونے جا رہے تھے تو آپ دیکھیں نا کنٹینجنسی پلاننگ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ جو انہوں نے استعمال کیا وہ پہلے پیچھے گیا ہے آگے بڑھنے کے بجائے, اور پھر دوسرا راستہ لیا, اور پھر اس نے وہ راستہ لیا. اب یہ پوری ایک ایفرٹ ہے نا, اسٹریٹجی ہے نا, اسٹریٹجائز کرنا. سراقہ بن مالک والا جو پورا واقعہ ہمارے سامنے کہ وہ کیسے وہاں سے پوری اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو کانکریٹ پلان, کانکریٹ ایفرٹ پٹ اپ کرنی پڑتی. پھر جب معاشرہ قائم ہو جائے گا تو پھر اسلامی ریاست بنے گی, اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا پاور کو. اچھا یہ پوری ایکٹیویٹی جو ہوگی نا وہ آئیڈیلسٹک فریم ورک کے اندر ہی ہوگی. بالکل. اس میں آپ کو سیرت کے لوگ چاہیے جو ہر کردار میں بہت آگے کے لوگ ہوں, بعمل لوگ بھی ہوں, جو اگر تاریخ لکھے تو اس پہ کمپرومائز نہ کرے, جو اگر انجینئرنگ کا شاہکار بنائے تو اس کی اسلامی علم تو اس کے ساتھ انٹیکٹ ہو, جو اگر بہت اچھا آرکیٹیکچر ہو تو وہ پریکٹسنگ مسلم بھی ہو, وہ صرف اپنے تھاٹ میں نہ ہو کہ جی اچھا جی میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اب جو ہے نا میں جو ہے نا آزاد ہوں اپنے خیال میں. نہیں, اس کا ہر کام رضائے الہی سے مربوط اور منظم ہو, تو اس کے سامنے ہر وقت پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت اس کے سامنے ہو. بھائی آج بھی تو بہت سارے لوگ ہیں امریکہ میں رہنا, بہت سارے لوگ جو اپنے مذہب کے اندر ہی بڑے پکے ہوں گے, یو کے میں رہنا بہت سارے لوگ, دنیا میں ہر جگہ رہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ. تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا, لیکن ہم تو پاکستانی فریم ورک میں یا اس لوکل ہمیں دیکھیں, ٹھیک ہے دنیا میں نگاہ تو رکھنی ہے. اچھا دیکھیں یہ تو تقریباً پوری کس کتاب کا, اس تقریر کا جو بیسیکلی اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے, مولانا کی جو کتاب چاہیے اس پر ہم نے ڈسکشن کی اور بہت سی چیزیں ہم نے کور کی. بالکل. اب آتا ہے کہ اس کو ڈسکشن پہ لانے کا وجہ کیا بنی. مطلب ہم نے سوچا یہ, میں نے سوچا کہ کیونکہ آج کے دور کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مطلب 1940 میں ہمیں کتاب پڑھ کے لگا کہ یہ تو ریلیونٹ آج کی, کہ لگ رہا ہے مولانا مودودی ابھی فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے, لیکن مولانا مودودی نے یہ 1940 کے اندر یہ پوری کتاب لکھی. تو اب ٹھیک ہے, اب ہمیں اس کام تو اس طریقے ہی کرنا ہے, لیکن اب یہ کہ اس کے لیے اسٹیپ کیا ہے. مطلب آج جس دور کے اندر ہیں تو آج تو کیپٹلسٹ آرڈر تو دنیا میں ہے قائم, لیکن اب
لبرلزم جس طریقے سے ہماری زندگی میں آ گیا ہے, گھس بیٹھ گیا ہے, اور جس طریقے سے جو ہے نا وہ بائی فورس بلکہ اب آنا شروع ہو گیا ہے, تو اب ہمارے لیے وے آؤٹ کیا ہے اس میں نکلنے کا؟ دیکھیں وے آؤٹ تو ہمیشہ سے ہی ہے, اور وہ تو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کی دلیل کیا؟ یہ تو حقیقت ہے. میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں نا اس کو. دیکھیں اس دور کے نا عرب جانتے تھے الہ کیا ہے, ان کو پتہ تھا لات کیا ہے, منات کیا ہے, عزا کیا ہے, اور اس وقت کے جو الہ تھے وہ بہت پاپولر تھے. آج کے جو الہ ہے نا, اگر ہم رائٹ اپ کرنا شروع کریں جی, کمیونزم, سوشلزم, لبرلزم, نیشنلزم, کیپٹلزم, فیمنزم, ہیومنزم, تو ہم نے شروع کے دو پہ آ کے رک گئے ہیں. ہم نے لبرلزم کو نہیں سمجھ سکے, ہم نے کیپٹلزم پہ بہت زیادہ تنقید نہیں کی, ہم اس کے فائنینشیل ماڈل سے انسپائر ہیں, فورسز آف فارچون. ہم نے کس کو سمجھا؟ ہم نے کمیونزم اور سوشلزم کو جو سمجھ لیا اس کو گرا بھی دیا. ایون کہ کمیونزم کو بھی سمجھ لیں کہ کمیونزم کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا, ہم نے سمجھا کہ جی وہ ایتھیزم ہے, ہاں, حالانکہ وہ بھی اسٹیٹ کیپٹلزم ہے. اصل چیز یہ تھی. مطلب دوسری چیز یہ تھی کہ کمیونزم بھی یہ تھا کہ جب یہ پوری سمجھ لیں کہ 300-400 سال پہلے جو پوری انڈسٹریل ریولیوشن آیا, اس انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جو ہے وہ کیپٹلسٹ اکانومی دنیا میں آئی, اور پھر سمجھ لیں کہ انڈسٹریز بننا شروع ہوئیں, پھر لوگوں نے کاروبار لگائے, پھر بڑے بڑے تجارتی مراکز بنے, پھر سمجھ لیں کہ گھڑیال لگنا شروع ہوئے ٹائم مینجمنٹ کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بڑی دکھتے ہیں, حالانکہ وہ لوگوں کی پرفارمنس ناپنے کے لیے لگائے گئے تھے, مزدوروں کی پرفارمنس ناپنے کے لیے. تو اور مزدوروں نے شروع میں گھڑیال توڑ بھی دیے تھے. ہاں, لیکن میں بتا, اب اس چکر میں آپ نے مزدوروں کی پرفارمنس ناپنے کے لیے یہ چیز لگائی, پھر اس چکر میں اس کی ایکسپلوٹیشن بھی ہوئی. بالکل. جب اب ہوا کیا کہ یہ جو پورا جو نظام ترتیب دیا تھا, یہ تو آپ نے مذہب کو چھوڑ کے کیا تھا نا. آپ نے کہا تھا بھائی ہم مذہب کو نہیں مانیں گے, آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے. لہٰذا عقل سے فیصلہ کر کے انسان نے بولا بھائی اب مذہبی پابندی ختم, اب جتنا اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے اپنی ویلتھ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے حکم کرنے کرو. لوگوں نے کیا, اس چکر میں لوگوں نے اپنے مزدوروں کی زندگی نو پہ لگائیں, اس چکر میں مزدور بھی مرے. سود کا انسٹیٹیوشن بنا, اس کے لیے بینک بنانے پڑ گئے, جس کے خود اقبال نے بھی لینن کو کھڑا کیا خدا کی عدالت میں, اور اس نے بینکنگ کی انڈسٹری پہ لعنت و ملامت کی ہے لینن نے. وہ تو ہے, لیکن اب جب یہ ماڈرنزم کا نظام چلا, اس نے لوگ ایکسپلائٹ کیے, اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں لوگوں نے مزید ازمس کا مطالبہ کیا کہ بھائی اب ہمیں مزدوروں کا ازم چاہیے, وہ کمیونزم ہے. لیکن ہم نے جب آنکھ کھولی اس دور کے, اس صدی کے بیچ میں پاکستان بننے کے بعد, تو ہمیں اشتراکیت ایز اے نظام نظر آیا. لیکن ایکچولی ہم سمجھتے تھے کہ اشتراکیت کو اسلام سے پرابلم ہے, لیکن اشتراکیت کو اسلام سے پرابلم نہیں تھی. اشتراکیت بیسیکلی اس کو جدیدت سے مسئلہ تھا, اس کو کیپٹلزم سے مسئلہ تھا, وہ تو مذہب کو کسی خاتمے میں لا کرتا تھا. ہم اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ دہریہ ہے, حالانکہ وہ تو مذہب کو ختم کرنے کے نتیجے میں جو نظام وجود میں آیا وہ تو اس نظام کے خلاف تھا. بالکل. تو بعض اوقات ہم نے اصل میں مسلم دنیا میں جیسے پرسیو کیا نا اشتراکیت کو, اس کو پرسیو کیا ایتھیزم سے. اس وقت بس یہ بتا دینا کافی ہوتا تھا جی, یہ کمیونسٹ کا مطلب ایتھیسٹ ہوتا ہے, دہریہ ہوتا ہے, ملحد ہوتا ہے. اتنا نہیں پتا تھا لوگوں کی جی اس کی پوری سوشلسٹ اکانومی ہے, اس کی پوری تہذیبی اسٹرکچر ہے, یہ کن بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. لوگ اوور آل جو ہے, اسی بات سے نکالو, اس کا مطلب یہ ہے ہمارا جو پرائم پرابلم ہے, جو ہم نے ڈسکشن سے میں نے بھی پتا کیا کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی بابت نہیں کی, جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر ہم یہ 7-8 فتنے لکھنا شروع کریں, اس دور کے الہ کو بتانا شروع کریں. دیکھیں جو مجرد فساد تھا نا, اب توحید اس طرح سے نہیں بیان ہوگی کہ لات کیا ہے اور مانات کیا, عزا کیا ہے, وہ اللہ تو صرف ہندوستان میں ہے نا. بدھ جو ہے نا, اس دور کے جو بدھ ہے نا, حضور اقبال نے بھی لکھا ہے نا کہ اس دور کے ابراہیم پیدا ہو جو بتوں کو شناس کرے اور بتوں کو پھر گرائے. تو بت شناس چاہیے اور بتوں کو گرانے والا چاہیے, اور وہ پھر یہ بھی دیکھے کہ آذر کون ہے جو بتوں کو بنا رہا ہے, تخلیق کون کر رہا ہے بتوں کی. تو یہ سارے جو ازمز ہیں نا, فیمنزم, ہیومنزم, کیپٹلزم, لبرلزم, یہ ہے اس دور کے الہ. اس دور کے الہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی نفی کی ضرورت ہے, اور پھر اللہ کی وحدانیت کی بتانے کی ضرورت ہے. آج ہم اللہ کی وحدانیت تو بہت بتا رہے ہیں, لیکن کیونکہ الہ کا تصور الہ ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہے بہت زیادہ, اور اس پر بہت کام کرنے کی آج بھی ضرورت ہے. اپنے دور کے فتنوں کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے. حضرت عمر عبدالعزیز بن بھی کہا نا کہ اپنے دور کے فتنوں کو پہچانو, جو اپنے دور کے فتنوں کو نہیں پہچانے گا وہ اسلام کی لڑیاں بکھیر دے گا. تو اس دور کے فتنوں کو سمجھنا, دیکھیں نا میں نے سرچ کیا نا, عرب لوگوں کیونکہ فصیح بھی تھے, بلاغت بھی تھے, باقی آپ کو پتہ نا اجمی تو کہتے ہی گونگے کو مذہبی ڈسکورس ہے جی, مذہب علماء کا جو ٹریڈیشن ہے پورا, وہ نہیں سمجھ سکتا فتنہ کو. بالکل سمجھ سکتا ہے لیکن نہیں سمجھ سکا,
لیکن اس نے بھی ایک خاص وقت پہ آ کے اس کو روک، یعنی کہ اس کو ابھی کنفیوژن ہے کہ لبرلزم کتنی لیتھل چیز ہے، اس کو بھی کنفیوژن ہے کہ جی کیپٹلزم، وہ سمجھتے ہیں کہ جی دولت ہی تو ہے، دولت نہیں ہے بھائی، پورا کیپٹل ہے، کیپٹل کے اندر ایک روحانیت ہے، نظام ہے، پورا نظام ہے، پورا دین ہے، اس دین کو تو گرانا ہے، تو پھر اسلام کو قائم کرنا ہے نا۔ آج کا دور کا تو جو غالب نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ طاغوت ہے، اس طاغوت نے اس اسلامی حکومت کی جڑ میں سب سے بڑا چیلنج ہے، علماء بھی نے بھی اس چیز کو اس طریقے اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکے، اور اس لیے اس وقت جو بہت احسن کام ہوگا وہ یہ کام ہوگا کہ ان دور کے فتنوں کو اپنے دور کے الہ کو سمجھا جائے، اس الہ کی تفسیر کی جائے کہ جو سوسائٹی کو گورن کر رہا ہے اور صرف 6 فٹ پہ میرے دین آ جائے گا، یہ اس الہ کی موجودگی میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں نہیں قصاص کا مطالبہ کر سکتا، میں سود سے کیسے بچوں گا بھائی، پورا معاشرہ سود میں ملوث ہے۔ تو اس لیے اس کام سے بچنا، ان برائیوں سے بچنا صرف پاسبل اس وقت ہے جب صحیح معنوں میں شریعت کی تنفیذ ہوگی، اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور مولانا نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، کہ جو اس وقت کا مدینے کی ریاست قائم ہوئی نا، اس کا جو اصل جو کرکس ہے نا، وہ تھا بلڈ لیس ریولوشن۔ ایسا نہیں تھا کہ جی اٹھیں گے، ماریں گے، کوٹ دیں گے اور آ جائیں گے، چھا جائیں گے، نہیں بھائی، اس سوسائٹی کو بلٹ اپ کریں گے، لوگوں کو ذہن میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اور اس وقت بھی طرفین کا نقصان، طرفین کا جانی نقصان 1200 سے 1300 جانے گئی ہیں، مشرکین کی اور مسلمانوں کی شہداء کی ملا کے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا رہے، بھائی پورے مدینے کی ریاست اور اس کی کنسولیڈیشن، اس کے 10 سال مدینے کی ریاست کے قیام کے بعد کی کنسولیڈیشن کا جو مرحلہ ہے نا، اس میں محض طرفین کا جانی نقصان 1200 کا ہے، 1200 سے 1300 کا، جو غزوات میں جو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آج کی جنگ عظیموں کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ 8 کروڑ انسان تو ہم نے جنگ عظیم 2 میں مار دیے، 2 کروڑ 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ انسان ہم نے جنگ عظیم اول میں مار دیے۔ آج بھی عراق میں جو ہے وہ 17 لاکھ لوگ مرے ہیں، افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فگر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انقلاب تھا جو کہ بہت عرصے تک قائم رہا، مسلمانوں کا غلبہ 1000 سال تک وہ بیچ تو رہا ہے نا مسلمان اسلامی تہذیب کا، وہ بلڈ ریولیوشن تھا انیشیلی، اس میں کوئی بہت بڑا جانی نقصان نہیں ہو سکا، لیکن ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ پاکستان کا جو ایک نیسنٹ اسٹیٹ بن کر سامنے آئی ہے اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے، یہ بھی بہت تکلیف سے بنا رہا ہے، اس میں بھی کتنے لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کتنے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، لیکن وہ ایک بڑا پیسفل پروسیس تھا، کیونکہ خالص دعوت کی بنیاد۔ تو یہ کام ہوگا تو دعوت کی بنیاد پہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتے کہ جی اٹھیں گے ون فائن ڈے اور یوں بھگ کر کے سب کو اڑا دیں گے اور پھر ہم ہی بچیں گے، تو بچے گا پھر کوئی بھی نہیں، پھر سبھی مر جائیں گے۔ تو ایسے لوگ، اس طرح سے حکمرانی نہیں ہوتی۔ تو بلڈ لیس ریولوشن آج پاسبل ہے؟ بالکل، آپ کو دعوت پہ یقین ہونا چاہیے، اسلام کی عظمت رفتہ پہ یقین ہونا چاہیے، اسلام کے غلبے کا یقین ہونا چاہیے، ایمان کی قوت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مومنین سے کہ جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے تو تمہیں غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ اور دیکھیے یہ والی بات تو پورا ہمارے علماء بھی یہ کہہ رہے ہوتا ہے، دیکھیں لیکن ایمان کا کچھ کرنے میں ضرورت نہیں، ایمان پھر دیکھیں قولی شہادت نہیں کرنی، صرف عملی شہادت بھی کرنی ہے۔ ہم نے یہ بات شروع میں بھی کی تھی کہ اپنے عمل سے جو ہے نا دین کو نافذ کرنا ہے، صرف کہنے سے نہیں ہوگا، صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے جیسے ہم نے بات کی یہ پوری کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ چاہیے۔ یہ جو کفر کا غلبہ ہوا ہے نا، تو یہ بھی صرف خود بخود نہیں، انہوں نے پورے انسٹیٹیوشنس کو بنایا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنس کو ریپلیس کیا ہے، اور بہت اس کے اوپر بڑا ملٹیپل ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل فوکس ہوا ہے کہ جی دعوت اللہ کرنی ہے، تنظیم کرنی ہے، منظم کرنا ہے مسلمانوں کو، معاشرتی جدوجہد کرنی ہے، اور ایک منصفانہ عادلانہ حکومت کے قیام کی کوشش کرنی، یہی ہمارے بس میں ہم ہی کر سکتا ہے۔ نہیں تو ایک سوال جو عام طور پہ آج کے ذہن میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے سوال اٹھا بھی رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے؟ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ رب کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور بھی چاہتے ہیں کہ جی میری زندگی شریعت کے مطابق بسر ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی حدود میری یہ ہیں، تعزیرات میری یہ ہیں۔ فار ایگزامپل، جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل، آج میرے کسی جاننے والے کا قتل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جی قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تو مجھے تو لینا ہے، مطالبہ کرنا ہے، اپنے ریاست سے کیا مطالبہ کروں گا؟ یہ تو سیکیورٹی نہیں دے رہی، قصاص کیا دے گی؟ تو قصاص تو وہاں پہ نہیں، وہ تو اسلامی قوانین پر عمل درآمد تو نہیں ہو سکا۔ میں اپنے آپ کو سود سے کارپوریٹ دنیا میں کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ مشکل ہے میرے لیے۔ تو اس لیے عمل کرنا بہرحال ان حالات میں اسلامی اصولوں پر مشکل کام ہے۔ میرے 6 فٹ کے بدن پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ مجھے اس شریعت پر عمل کرنا ہے، مجھے اسلامی حکومت کی احتیاج ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو میں
تو اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی اسلامی حکومت اسلامی طریقوں پہ سے عمل ہی نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ تو رہ جائے گا لیکن عمل وجود پذیر نہیں ہو سکے گا. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے بغیر بھی آپ انسان مسلمان رہ سکتا ہے. دیکھیں مسلمان تو رہ سکتا ہے, عبادات بھی ادا کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو بہرحال ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ اس گھٹیا نظام سے, اس طاغوتی نظام سے چر نہیں کھائیں گے, الرجی نہیں ہوں گے, اور اس کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے, اور اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے, تو بہرحال یہ خسارے کا معاملہ ہے. مطلب جیسے عام مسلمان جو لوگ دنیا میں مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں, ان کے والے سے کیا ہے, مطلب ہم اگر اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے بات کرتے ہیں, ہم یہ بات طے کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت کی جدوجہد ہمیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ یہاں نہیں رہتے, جو لوگ مغرب میں رہنا ہے, جو نظام ہمیں ٹاپل کرنا ہے, اسی نظام والی زندگی میں رہنا پسند کر رہے ہیں, وہ لوگ اس معاملے میں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ بھئی ہم جہاں رہنا وہ بالکل صحیح رہ رہے ہیں, اور ہم نمازی پڑھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی بات نہیں. ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنے وطنوں کو لوٹیں, اور مولانا مودودی خود اس اپروچ کے قائل تھے کہ جی ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے, پڑھائی کے لیے, کسی کام کے لیے, تجارت کے لیے, کچھ عرصے کے لیے تو جایا جا سکتا ہے, لیکن اصل کام تو سکینت کے اوپر وہ انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. لیکن بعد کے علماء نے اس کو سم اور دی ادرس کو حدیث بھی یہ کرتا ہے عبداللہ کہ عمر کی حدیث ہے نا کہ میں بری, رسول نے فرمایا کہ میں بری ہوں مسلمانوں سے جو مشرکین کے درمیان رہتے ہیں. تو بہرحال اسلامی علمیت پہ اس پہ بہت زیادہ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے وطن میں ان کی قوموں کے ساتھ رہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا ایوالو ہوئی ہے, اور اس پہ علماء مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. تو لیکن ظاہر سی بات ہے اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اپنے محاذ پہ آ کے کام کریں. جو لوگ دین سے, اس کے غلبے سے, اور اعلاء کلمۃ اللہ کے پورے پروگرام کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, اور خلافت علی بن حاج النبوہ کا عملاً قیام چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں, تو بہرحال ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں, وطن لوٹ سکتے ہیں وطن لوٹیں, جہاں پر اپنے وطن میں محاذ پہ کام کریں, کیونکہ اصل محاذ یہی ہے. آپ کو فکر تو کرنی ہے قدس کی بھی, اور فکر تو کرنی ہے امریکہ کی بھی, لیکن بہرحال میرا میدان کار جو ہے نا وہ لوکل سطح پر ہے, اور مجھے اپنے جو میرے سرکل آف کنسرن ہے نا اس پہ کام کرنا ہے. چلیں, جزاک اللہ.